اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربي يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا عليم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفسه وهمزه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لوگ بھی قرآن لے کے بیٹھے ہیں تو سب نیت کر لیں اعتکاف کی. نویت الاعتکاف للہ عز وجل ما دمت فی بیان القرآن. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم شروع کرتے ہیں. ہماری سورہ اعراف چل رہی ہے اور جس چیز کا بیان چل رہا ہے 103 آیت تک ہم نے کر لیا تھا. 104 سے ہم نے الحمدللہ شروع کرنا ہے اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے. اور اب اس سورہ اعراف میں مختلف انبیاء کے بارے میں جو ہیں قصے گزرے ہیں اور اس میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا، پھر ان کے بعد حضرت ہود علیہ السلام، پھر حضرت سمود علیہ السلام کا، پھر اس کے بعد قوم عاد کا، پھر قوم سمود کا یعنی حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت شعیب علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا. ان سب کے جو ہیں وہ گزرے ہیں. یعنی عاد اور سمود جو تھیں یہ تو دونوں قومیں تھیں ان کی. تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہاں پر جو واقعہ آ رہا ہے، ویسے تو اتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں تو ان کا قرآن کے 27 پاروں میں ذکر ہے. تو یہاں پر یہاں سے جو شروع ہو رہا ہے بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے یہ اس میں. اور یعنی کہ کچھ حصے جو ہیں ان کے واقعے کے تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں. اور یہاں پہ کیا بات آ رہی ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا ہوئی تھی اور اس کے بارے میں یہاں پر واقعات آ رہے ہیں. اور حضرت موسیٰ کے قصے کو زیادہ تفصیل سے بیان کرنے کا سبب کیا تھا کہ پورے قرآن میں 27 پاروں میں اس کا ذکر آ رہا ہے. ایک تو یہ کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لاتے تھے اور بنی اسرائیل جو ہیں وہ وہی کہلائے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ان کے معجزات بہت زیادہ تھے. معجزات ہر نبی کو بہت سارے ملے مگر ان کی قوم کی جہالت اور ہٹ دھرمی بھی جو ہے پچھلی امتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی اور اللہ تعالیٰ کا کرم بھی بہت زیادہ تھا. ایسی گستاخیاں اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہیں وہ برداشت کی ہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی گستاخیاں انہوں نے کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا قرآن پاک میں کہ کتنے گستاخ تھے یہ بنی اسرائیل. تو پھر اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کیا، بار بار معاف کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا یہاں پہ کہ جو قلب ہوتا ہے نا، دل، وہ مرکز ہوتا ہے. اگر وہاں پہ کوئی مسئلہ ہو جائے تو سارے جو ہمارے آرگنز ہیں وہ ڈس فنکشنل ہو جاتے ہیں یا ان پہ اثر ہوتا ہے. تو دل میں بھلائی ہو تو اس کا اثر بھی پڑتا ہے پوری اعضاء کے اوپر، اور برائی ہو تو اس کا بھی اثر پڑتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا دلوں پہ مہر لگنے کا مطلب کیا ہے کہ ایسے سیل لگ جانا کہ نہ اس کے اندر اب کوئی ہدایت جا سکتی ہے نہ وہاں سے کفر باہر آ سکتا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائیں اور ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہدایت کے اوپر رکھیں. تو یہاں سے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے یہ اب شروع کر رہے ہیں. اب اصل بات کیا تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو قصہ یہاں پہ چل رہا ہے اس میں ان کے معجزوں کا بھی ذکر آئے گا، جو معجزے ان کو دیے اور کس وجہ سے دیے یہ سارا بھی ذکر آئے گا. اور پھر یہ بھی کہ ظالم جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ظالم کیسے ہوتے ہیں، کہ ظالم کیا کرتے ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بات ہو رہی ہے وہ ایسی ہے کہ یعنی ہم سب کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے والے جو قصے ہیں جو ڈیفرنٹ جو ان کا پارٹ ہے جہاں جہاں آئے گا وہاں ہم قرآن کا انشاءاللہ دیکھیں گے. لیکن وہ یہاں سے چلے گئے تھے مصر سے
اور اپنی ساری بنی اسرائیل کو لے کے ساتھ ابھی نکلنا تھا. انہوں نے ابھی نہیں نکلے، یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے کہ جب وہ وہاں پہنچے اور فرعون کے ساتھ ان کی یہ بحث شروع ہوئی. یہ اس کے بارے میں ہے کہ فرعون کے ساتھ جو بحث ہوئی اور کیا تھی وہ بحث اور کیوں ہوئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب وہ فرعون کے پاس پہنچے تو فرعون نے کیا کہا. فرعون ان کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ بھئی کیونکہ وہ تو کہتا تھا کہ میں رب ہوں، اس کا دعویٰ تو یہاں تک چلا گیا تھا. اور فرعون جو تھے مصر کے سارے بادشاہ ہی فرعون تھے، لیکن یہ فرعون جس کا نام من فتح بتایا گیا ہے ہسٹری میں، اور یہ من فتح یہ وہ فرعون ہے جس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں رب ہوں. یہ وہ ہے. باقی سارے فرعون ایسے نہیں تھے کہ جنہوں نے یہ کہا ہو کہ میں رب ہوں. لیکن ہوا کیا ہے، کیونکہ وہ جتنا بھی ظلم کرتا تھا کوئی آگے سے بولتا ہی نہیں تھا. یہاں تک کہ اس نے کہا کہ بھئی ان کے بیٹوں کو قتل کر دو، تو بیٹوں کو قتل کر دیا. قتل کرنے شروع ہو گئے، پھر بھی کسی نے کوئی احتجاج نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کہا. اور وہ اتنا جب اس کو کسی بھی شخص کو جب اتنا ایک اتھارٹی مل جاتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کی پاور جو ہے نا، وہ یہ پاور ایسی چیز ہے، یہ اتھارٹی ایسی چیز ہے کہ وہ پھر اور سے اور اپنے ظلم میں کفر میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. تو یہ اتنا زیادہ بڑھتا چلا گیا کہ اس نے یہ سوچا کہ میں تو خود ہی رب ہوں اب. اور سارے لوگوں سے اس نے کہا کہ میں رب ہوں تو اب مجھے سجدہ کرو اور مجھے ہی رب مانو. تو سب نے اس کو رب ماننا بھی شروع کر دیا اور اس کو سجدہ بھی کرنا شروع کر دیا. اس پہ بھی کسی نے کوئی احتجاج نہیں کیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب اسے پتہ چلا کہ یہ تو کسی اور رب کی باتیں کر رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں تو ان کو دربار میں بلا کے ان سے ایک مناظرہ کرتا ہوں. یہ جو غریب لوگ ان کے اوپر ایمان لے کے آ رہے ہیں تو یہ بھی یہ ظاہر ہے کہ ان سے ہٹ جائیں گے. پہلے تو اس نے بھی کوئی توجہ نہیں کی، اور بعد میں جب ان کو بلایا اپنے دربار میں، تو اب دربار میں بلانے کے بعد کیا ہوا وہ یہاں پہ سارا قصہ آ رہا ہے کہ کس طرح سے دربار میں بلانے کے بعد اس کی بحث ہوئی اور سارا کچھ اس کی ساری یہاں سے آ رہی ہے بات کہ کس طرح سے ہوا. اور قرآن ہمیں جو بتاتا ہے اس کے بارے میں، کیونکہ یہ تورات میں سب کچھ موجود تھا، یہودیوں سے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں خطاب بھی کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں پورے قرآن میں کہ بھئی یہ دیکھو اصل بات یہ تھی، تم نے چیزیں چھپائی ہوئی ہیں، صحیح باتیں نہیں بتائیں، اور یہ ہیں صحیح باتیں کہ تم نے تو بہت ظلم کیے ہیں، تم نے تو ایسی ایسی باتیں کی ہیں جو کہ صرف گستاخی کی اس میں آتی ہیں، جو گستاخیاں ہی تھیں ساری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین. موسیٰ نے کہا اے فرعون یقین جانو میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر آیا ہوں، پیغمبر بن کر آیا ہوں. یعنی کہ وہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے رب العالمین، سارے جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں. تو تم تو کہہ رہے ہو کہ میں رب ہوں، مطلب ربو وہ کیا کہتا تھا، انا ربکم الاعلی. اور قرآن بتاتا ہے یہ الفاظ جو آگے آئیں گے جس میں بتا کہ وہ کیا کہتا تھا کہ میں ہوں تمہارا، تم سب کا رب. تو یہاں پہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی الفاظ یوز کیے جو وہ اپنے لیے یوز کرتا تھا، اور ساتھ یہ بتایا کہ وہ تو سارے جہانوں کا رب ہے جس کی طرف سے میں بھیجا گیا ہوں. حقیق علی ان لا اقول علی اللہ الا الحق. اور میرا فرض ہے کہ میں اللہ کی طرف منسوب کر کے حق کے سوا کوئی اور بات نہ کہوں. قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل. اور میرا فرض ہے کہ میں اللہ کی طرف منسوب کر کے حق کے سوا کوئی اور بات نہ کہوں. میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل لے کے آیا ہوں، لہٰذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. کیونکہ بنی اسرائیل تو سارے اس نے غلام بنا لیے تھے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے بھائیوں کو انہوں نے بلا لیا وہاں مصر میں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اور یعنی اپنے والد والدہ اور سارے بھائی وہاں بلا لیے. اور پھر اس کے بعد جو وہاں کا بادشاہ تھا فرعون اس وقت کا مصر کا، اس نے ان کو سب کو ایک علیحدہ جگہ دے دی تھی. اور اس علیحدہ جگہ کے اندر یہ سارے 12 جو بھائی تھے ان کی ساری قومیں آگے 12 قبیلوں کے طور پہ وہاں بڑھتی چلی گئیں. اور جب حضرت یوسف علیہ السلام دنیا سے چلے گئے اور ان کے بعد اور انبیاء آئے ہوں گے وہ چلے گئے، تو پھر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ جو وہاں کے فرعون تھے وہ ان سارے لوگوں کو اپنے غلام سمجھنے لگ گئے کہ بھئی یہ لوگ ہمارے غلام ہیں. ان کی بستی بھی علیحدہ تھی اور یہ سارے جو ہیں یہ ہمارے غلام ہیں، تو ان کو تو بالکل کسی بھی طرح کے رائٹس وہاں پہ موجود نہیں تھے ان کے کسی بھی طرح کے. بس انہوں نے کام کرنا ہے، کھانا پینا اور بس.
تو ایون یعنی جب انہیں لگتا تھا نا فرعون کو کہ بھئی اب یہ فارغ ہیں آج کل، تو وہ نئی نئی بلڈنگز ان سے بنوانے لگ جاتا تھا، وہ بھی قرآن میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی ذکر آئے گا۔ قال إن كنت جئت بآيات فأت بها إن كنت من الصادقين۔ اس نے کہا کہ اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو اگر تم سچے آدمی ہو۔ اب یہ فرعون کے دربار میں یہ مکالمہ چل رہا ہے، اور مکالمہ کیا چل رہا ہے کہ فرعون کہہ رہا ہے کہ اچھا اگر تم اللہ کے رب العالمین کا کہہ رہے ہو، اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہو اگر کہ ٹھیک ہے کوئی اور رب ہے، تم آئے ہو تو ذرا کوئی نشانی دکھاؤ ہمیں۔ اور اس زمانے میں جادو جو ہے وہ بہت زیادہ مطلب ان تھا، آپ سمجھے فیشن میں ایک چیز ہوتی ہے نا، اس طرح سے تھا کہ جادو اور جادوگروں کو لوگ جو ہیں وہ بڑا یعنی میلے ٹھیلے جو ان کے ہوتے تھے اور جو لگتے ہوتے تھے ان میں جادوگروں کے بڑے کمالات وغیرہ دکھائے جاتے تھے اور سب کچھ۔ اور جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا جیسے پیچھے آیا ہے سورہ مائدہ کے اندر بھی کہ جادو جو ہے وہ کیا ہے، جادو اس کسی سبب سے ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ صرف یہ ہے کہ وہ سبب جہاں پہ کہیں پتہ ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے اور کہیں نہیں پتہ چلتا، جو نہیں پتہ چلتا اس کو وہ کہہ دیتے ہیں جادو۔ تو اس لیے وہ سبب کے بغیر نہیں ہوتا، اور جادوگر کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ وہ جادو کا مطلب ہے سبب کے ساتھ کچھ ہونا، اور معجزہ ہوتا ہے جو سبب کے بغیر ہوتا ہے، کوئی سبب اس کے اندر موجود نہیں ہوتا۔ تو اب یہاں پہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ جب فرعون نے کہا کہ لے بتاؤ اچھا تمہارے پاس کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے دور کے مطابق معجزے دیے، جو اس دور کا کمال ہوتا تھا اس کے اکارڈنگ اس کے یعنی کہ معجزے تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا کمال کیا تھا کہ وہاں اس وقت جو ہے نا جادوگروں کو بڑی چیز سمجھا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ہی معجزے دیے۔ قال پھر فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اچانک وہ ایک صاف صاف اژدہا بن گیا، یعنی کہ وہ جو لاٹھی تھی وہ ایک بڑا سا اژدہا بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور اپنا ہاتھ گریبان سے کھینچا تو سارے دیکھنے والوں کے سامنے یکا یک چمکنے لگا۔ یہ دو معجزے سے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، تو کیونکہ اس زمانے میں جادوگروں کا بہت چرچا تھا، تو آپ کو معجزے بھی ایسے ملے تھے جو جادوگروں کو عاجز کر دیں۔ لیکن ابھی تک کیونکہ لوگوں نے تو صرف جادوگر دیکھے تھے اور فرعون نے بھی جادوگر ہی دیکھے ہوئے تھے، تو اس نے کیا سمجھا کہ یہ بھی جادو ہی ہے، کہ بھئی اچھا جادو سے انہوں نے ایک رسی کو ایک سانپ بنا دیا ہے، یہ تو عام سی بات ہے، سارے جادوگر کر لیں گے، اور اپنا ہاتھ جو نکالا ہے تو یہ چمک رہا ہے تو یہ بھی ایک عام سی بات ہے۔ تو اس لیے بعض روایات یہ بھی آتی ہیں کہ یہ جو اژدہا تھا یہ ایک بہت بڑا یعنی اژدہا تھا، نارمل سانپ نہیں تھا، اور اس نے فرعون کی طرف جو ہے وہ منہ پھیلایا اور اس کی طرف بھاگا، تو وہ جو فرعون تھا اس نے بھاگ کر حضرت موسیٰ کے پیچھے آ کے پناہ لی، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اتنی دہشت اس بات کی دربار میں ہوئی کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ دہشت سے دربار میں ان کے ہارٹ اٹیک ہو گئے، ان کے ہارٹ فیل ہو گئے، وہ مر گئے، یعنی اچانک سے جیسے جو مرتے ہیں ہارٹ اٹیک اور ہارٹ فیل سے، تو کچھ لوگ دہشت سے دربار میں ہی مر گئے، کچھ بے ہوش ہو گئے، کچھ سکتے میں آ گئے، اس طرح یعنی روایات آتی ہیں جو اسرائیلی روایات ہیں جو بتاتی ہیں کہ اس طرح سے ہوا جس وقت یہ دربار میں انہوں نے یہ دونوں چیزیں دکھائیں۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، اور فرعون کی قوم کے سردار ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ تو یقینی طور پر بڑا ماہر جادوگر ہے۔ اب انہوں نے جادو ہی دیکھا تھا نا، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی بتا رہے ہیں کہ فرعون کی قوم کے جو سردار وہاں پہ موجود تھے نا، انہوں نے فوراً یہ کہنے لگے کہ بھئی یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، کیونکہ جیسے ہی فرعون بھی اٹھ کے بھاگا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پکڑ لی اور وہ اژدہا واپس لاٹھی بن گیا۔ تو پھر تو یہ سارے اب ایک وہی بات ہے نا، انسان کی ایک نیچر ہے، اس کے اوپر مصیبت آتی ہے تو وہ اس وقت یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت فوراً اللہ سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ اب نہیں کروں گا، توبہ بھی کرتا ہے یا کچھ دل میں اس کی آتی ہے بات، لیکن جیسے ہی مصیبت اس کے اوپر سے ہٹتی ہے تو پھر وہیں پہنچ جاتا ہے۔ تو جب وہ واپس وہ لاٹھی بن گئی تو انہوں نے کہا ہو یہ تو پکا جادو ہی جادو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔
युरीदु अन युखरिजकुम मिन अर्ज़िकुम फमाज़ा तअमुरून, ये चाहता है कि तुम्हें तुम्हारी ज़मीन से निकाल बाहर करे, अब बताओ तुम्हारी क्या राय है? अब वो जो फ़िरौन है उसे अब वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से चले गए। अब उसने कहा कि ये जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, अगर ये सारे गुलाम ले जाएँ, एक आप 1 मिनट फ़र्ज़ करें हमारे सबके घरों में काम करने वाली ये बच्चियाँ मौजूद हैं। अगर कोई ये ऐसा कोई कानून आ जाए, हर तरह के काम करने वाले बच्चे, बच्चियाँ हर जगह से निकल जाएँ और कहें कि भई नहीं, ये काम आज आज से किसी बच्चे-बच्ची ने नहीं करना। तो आप सोचें किस तरह की फ़ीलिंग आएगी और वो तो सब उनके गुलाम थे जिनको वो ना पैसे देते थे, ना कुछ और उनसे बहुत ही बुरे तरीके से इंसानियत के दर्जे से नीचे के काम उनसे उस तरह से लेते थे। उन्हें इंसान तो समझते ही नहीं थे। तो अगर वो गुलाम निकल गए, इनकी बिल्डिंग्स कौन बनाएगा? उनके घर कौन सफाइयाँ करेगा? उनके काम कौन करेगा? वो स और उनके दरबान, उनके उनके लिए लड़ाइयाँ करने वाले और मरने म वाले कौन से थे? यही लोग। तो कौन करेगा ये सब कुछ? तो ये वो तो चाहता ही नहीं था कि ये लोग वहाँ से जाएँ। तो अब वो कहता है कि फ़िरौन, उसने अपने सारे जो सरदार थे उनकी एक वो बुलाई सारी मजलिस और उनको कहता है कि भई ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी ज़मीन से निकाल दें। अब बताओ क्या करें? और अब सरदार उनके भी हैं बीच में, लेकिन गुलामी ज़े जो होती है वो ज़हनों में ऐसे बैठ जाती है कि वो खुद गुलामों के जो सरदार हैं वो भी यही चाहते हैं कि हम ना आ जाएँ और वो भी वहीं के वहीं हैं। हर कोई नहीं चाहता कि हम चले जाएँ, क्योंकि अब जिन जो उनके सरदार हैं उनको तो वो फिर भी कुछ ना कुछ नवाज़ रहे होंगे। तो उस नवाज़िशों की वज़ह से वो कहते हैं अच्छा हम अपनी सारे लोगों को इधर ही रखें। क़ालू अरजिह व अख़ाहु व अरसिल फ़िल मदाइनि हाशिरीन, उन्होंने कहा कि ज़रा इसको और इसके भाई को कुछ मोहलत दो और तमाम शहरों में हरकारे भेज दो। अब बात क्या है कि भई इसको और इसके भाई को यानी हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, इन दोनों को कुछ यानी इनसे कुछ टाइम ले लो और सारे शहरों में हरकारे भेज दो। किस बात के लिए? यातूका बिकुल्ली साहिरिन अलीम, ताकि वो तमाम माहिर जादूगरों को जमा करे और तुम्हारे पास ले आए। यानी कि अब जादूगरों को जमा करने का मकसद क्या है? वो समझ रहे हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी जादू दिखा रहे हैं, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला करें और इन्हें शिकस्त दें। अब देखें कैसी बात है कि वो फ़िरौन का दावा क्या है? अना रब्बुकुमुल आला। कैसे उस खुद ही गलत साबित हो गया। रब हो के जादूगरों की मदद हासिल कर रहे हो, यानी कि तुम तो रब कह रहे हो अपने आप को, तो फिर तुम जादूगरों की यानी किसी की मदद की रब को क्या ज़रूरत है? और फिर मूसा से डर रहे हो। अगर रब हो तो फिर मूसा से डरने की क्या ज़रूरत है? किसी से भी डरने की क्या ज़रूरत है? यानी दावा खुदाई का है, मगर किस बात के लाले पड़े हुए हैं? दुनिया की हुकूमत के, कि दुनिया की हुकूमत चली जाएगी और खुदाई तो बड़ी दूर की चीज़ है। आप ये देखें कि वो अहले दुनिया जो है, अल्लाह ताला बता रहे हैं वो दुनिया का ही सोचते हैं, दुनिया के अलावा उनके ज़हनों में और कोई बात ही नहीं आती और वो अपनी मदद के लिए अब जादूगरों को बुला रहा है। ये ऐसा रब है और कुरान बता रहा है उन्हें कि देखो अकल करो यहूदियों, किस देखो तुम इन सब चीज़ों से निकल के आए हो। या तो का बिकुल साहिरिन अलीम, ताकि वो तमाम माहिर जादूगरों को जमा करके तुम्हारे पास ले आएँ। वजा सहरतु फ़िरऔन क़ालू इन्न लना लअज्रन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन। चुनांचे ऐसे ही हुआ और जादूगर फ़िरौन के पास आ गए और उन्होंने कहा अगर हम मूसा पर गालिब आ गए तो हमें कोई इनाम तो ज़रूर मिलेगा। अब होता क्या है जब भी आपका मकसद है किसी के साथ, तो हर कोई शख्स सबसे पहले क्या करता है कि अपनी बात आगे रखता है कि अच्छा भई इसकी ज इस ये अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अब जादूगर आ गए हैं, ये रब है देखें उनका, कि वो रब किस तरह का रब है कि वो उन जादूगर उसके लिए बगैर किसी लालच के काम भी नहीं कर रहे। ये ऐसा रब है कि उसने अपनी मदद के लिए लोग भी बुला लिए हैं और लोग उसको आके क्या कह रहे हैं कि हमें कोई इनाम तो ज़रूर मिलेगा अगर हमने हज़रत मूसा को हरा दिया। क़ाला नअम व इन्नकुम लमिनल मुक़र्रबीन, और फ़िरौन ने कहा हाँ और तुम्हारा शुमार यकीनन हमारे मुक़र्रब लोगों में भी होगा। अब मुक़र्रब लोगों की बात देखें यानी कि करीबी लोग। अब ये सिर्फ़ इनाम काफ़ी नहीं होता और उससे भी बड़ी चीज़ होती है, इनाम से भी एक बड़ी चीज़ होती है अपने करीबी बना लेना। तो ये और हर हम जानते हैं कि कोई हुकूमत हो, कुछ हो, वो क्या करती है ओहदे अपने उन लोगों में बाँटती है जिन जिन लोगों के अंदर उसे पता होता है कि ये मेरा ही साथ देंगे।
یا انہوں نے میرے سارے غلط کاموں میں ساتھ دیا. ان کے اندر وہ عہدے بانٹ رہی ہوتی ہے. مقرب لوگوں میں یہ بھی انعام کی ایک اور شکل ہے. اور فرعون نے ان کو ایک اور لالچ دیا, نہیں نہیں تم میرے قریبی لوگوں میں بھی ہو جاؤ گے, میں تو تمہیں اتنے زیادہ عہدے بھی دوں گا, صرف پیسے انعام نہیں دے رہا. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملکین. انہوں نے کہا موسیٰ سے کہ موسیٰ چاہو تو جو پھینکنا چاہتے ہو تم پھینکو, ورنہ ہم اپنی جادو کی چیزیں پھینکیں گے. اب اللہ تعالیٰ اس دن کی بات کریں جب یہ مقابلہ شروع ہوا. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کا خصوصی ذکر کیا ہے, اور ہر بات کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. مقصد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ان لوگوں نے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کی. انہیں کہا کہ حضرت موسیٰ کو کہ پہلے آپ پھینکیں ورنہ ہم اپنی جادو کی چیزیں پھینکیں گے. یعنی اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کی تھی اور پہلے انہیں کہا تھا کہ آپ پھینکیں, اس وجہ سے یہ جو پیشکش انہوں نے کی تھی معجزہ دکھانے کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی تھی. قال القوا, اور موسیٰ نے کہا تم پھینکو. فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم. موسیٰ نے کہا تم پھینکو, چنانچہ جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا, ان پہ دہشت کا طاری کر دیا, زبردست جادو کا مظاہرہ کیا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ فرعون نے بتایا ہوا تھا, لوگوں نے بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا, انہوں نے اپنی لاٹھی ڈالی تھی تو ایک سانپ بن گیا تھا, سنیک ایک بڑا سا. تو اب انہوں نے بھی یہی انہیں پتا تھا یہ بھی دوبارہ سنیک بنائیں گے تو ہم بھی سنیک بنائیں, تو انہوں نے بھی یہی کیا, انہوں نے سب نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکیا. وہ بڑے بڑے جادوگر تھے اپنے اپنے علاقوں کے, اور اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں آنکھوں پر جادو کر دیا. یعنی اب اصل بات کیا تھی, آنکھوں پہ جادو کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے, یعنی کہ کوئی سبب اس طرح سے انہوں نے کیا جس سے لوگ سارے میسمرائز اور ہیپنوٹائز ٹائپ ہو گئے. میسمرزم جو ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اصل میں کچھ ہوتا ہے اور نظر کچھ اور آتا ہے. تو ان کے اوپر انہوں نے نظر آیا ان ساری لاٹھیوں اور رسیوں کی جگہ پہ سانپ, لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ سانپ نہیں تھے, لاٹھیاں اور رسیاں تھیں. انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو میسمرائز کر لیا تھا, اور جب انہوں نے ظاہر ہے اتنی زیادہ سانپ اور وہاں پہ دیکھے اس کے اندر اپنے دربار کے اندر, وہ اس طرح تو لوگ جو ہیں وہ دہشت زدہ ہو گئے. اور وہ اوحینا الی موسیٰ ان القی عصاک فاذا ہی تلقف ما یافکون, اور ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ تم اپنی لاٹھی ڈال دو. بس پھر کیا تھا, اس نے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساری چیزیں نکلنی شروع کر دیں جو انہوں نے جھوٹ موٹ بنائی تھیں. اب جب حضرت موسیٰ کو اب اللہ تعالیٰ, یہ صرف یہی بات نہیں ہے, نہ مفسرین بتاتے ہیں اور آگے ایک جگہ ذکر بھی آئے گا انشاءاللہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا اتنے سارے لاٹھیاں اور وہ جو رسیاں تھیں اور وہ سب کچھ جو ہے وہ سانپ بن گئے, تو سب دہشت زدہ ہو گئے. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دہشت زدہ ہو گئے, وہ بھی انہیں بھی خوف آ گیا اتنا سارا کچھ دیکھ کے. مطلب میسمرائز جو تھے وہ صرف باقی لوگ نہیں تھے, اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی میسمرائز ہو گئے. اور پھر جب انہیں ایک دہشت بھی آئی, پھر اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے یہ حکم دیا گیا. اب انہوں نے ڈالنا تھا لاٹھی اپنی, مگر ڈالنے سے پہلے ہی یعنی کیونکہ وہ دہشت زدہ ہو گئے تھے, تو پھر حضرت موسیٰ کو وحی بھیجی گئی کہ اپنی لاٹھی ڈالو. پھر انہوں نے ڈالی تو پھر کیا دیکھا کہ وہ ساری چیزیں جو کہ انہوں نے بنائی ہوئی تھی, وہ اژدہا جو بنا وہ اس نے ان سارے سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون, اس طرح حق کھل کے سامنے آ گیا اور ان کا بنا بنایا کام ملیا میٹ ہو گیا. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين, اس موقع پر وہ مغلوب ہوئے اور شدید سستی کی حالت میں مقابلے سے پلٹ کر آ گئے. والقي السحرة ساجدين, اور اس واقعے نے سارے جادوگروں کو بے ساختہ سجدے میں گرا دیا. اب دیکھیں القیا کی بات ہو رہی ہے, القیا کا مطلب ہے گرا دیا, ٹھیک ہے نا. سارے جادوگر سجدے میں گر نہیں گئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو گرا دیے گئے. یعنی حالات ایسے پیش آ گئے کہ بے ساختہ
یعنی کہ ایک چیز ہوتی ہے نا، ہم فوراً کسی کسی نے کچھ کہا، ہم نے فوراً اس کا جواب دیا، وہ بے ساختہ بات ہوتی ہے۔ فوراً کسی نے کچھ کہا، آپ کو ہنسی آ گئی، حالانکہ آپ کو غصہ آیا ہوا تھا بہت زیادہ۔ تو یعنی کہ وہ ایسی بات تھی کہ اس میں واقعی ہنسی کی بات تھی، اس لیے آپ کو فوراً ہی ہنسی آ گئی، حالانکہ آپ ہنسنا بھی نہیں چاہتے تھے، غصہ بھی آیا ہوا تھا پھر بھی۔ تو یہ ہوتا ہے بے ساختہ، مطلب آپ کا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن وہ بات اس طرح کی حق سچ ہوتی ہے یا ایسی ہوتی ہے کہ وہ واقعی اس کے اندر وہی ساری کوالٹیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ وہ کام کر لیتے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں، بے ساختہ سجدے میں گرا دیا گیا، گرے نہیں ہیں وہ، بلکہ جب انہوں نے یہ سب دیکھا کہ ایک بڑا اژدہا ان کی ساری سانپوں کو کھا رہا ہے، تو انہیں فوراً سمجھ آ گئی، وہ تو سب جادوگر تھے نا، یعنی کہ انہیں تو سب کو بہت اچھے سے جادو آتا تھا، تو انہیں یہ سمجھ آ گئی کہ یہ جادو نہیں ہے۔ یہی بات ہوئی، جیسے ہی انہیں، کیونکہ وہ تو جادوگر تھے، انہیں پتا ہے ہم نے میسمرائز کیا ہوا ہے سب کو، تو یہ چیز میسمرزم نہیں ہے۔ تو پھر اس کا مطلب اگر یہ جادو نہیں ہے تو اس کا مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو حق پہ ہیں، کیونکہ یہ تو جادو ہی نہیں ہے۔ تو جب انہیں پتا چلا کہ یہ جادو نہیں ہے، عام لوگوں کو تو یہ سمجھ ہی نہیں ہے، عام لوگوں کو تو وہ جادو لگ رہا تھا سب کچھ، لیکن جادوگروں کو پتا چلا، یعنی اللہ تعالیٰ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ مقابلہ جو آیا تھا، ان کے لیے پریشانی کا بھی سبب ہو سکتا تھا، لوگ بھی انہیں یہ کہتے پتہ نہیں جادوگر آ جائیں گے تو کیا ہوگا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں آئے ہیں، انہوں نے اتنے سانپ وغیرہ سب کچھ دیکھے، تو وہ ایک دفعہ وہ ڈرے بھی ہیں، قرآن بتاتا ہے ہمیں۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو معجزے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ کوئی سبب نہیں ہوتا، اور لوگوں کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو سارا ایک انتظام کیا کہ وہ جادوگر آئے دربار میں، اور وہ یہ ایک مقابلے کا اعلان ہوا، اور سارا جو ملک ہے مصر کا، وہ اس کی نظریں اس مقابلے کے اوپر جمی ہوئی ہیں، اور یہ سارا مقابلہ ایک بڑی جگہ کے اوپر ہو رہا ہے۔ تو اس واقعے نے کیا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور اللہ کے پیغمبر کے طور پہ، اور اللہ کی توحید کو اور اللہ کی جو حقانیت ہے اس کو سارے لوگوں کے اوپر پوری طرح سے واضح کر دیا ایک ہی جگہ پہ۔ فرعون تو سوچ رہا تھا کہ یہ اب ہار جائیں گے، اور سب کو پتہ چل جائے گا کہ میں صحیح ہوں، اور ہوا کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جو معجزہ جب دکھایا تو سارے جادوگر بے ساختہ جو ہے نا وہ سجدے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں گرا دیا، اس لیے گرا دیا کیونکہ اب جیسے ہی انہیں پتا چلا کہ اوہو یہ کچھ اور چیز ہے، وہ سجدے میں گر گئے۔ قولوا آمنا برب العالمین، وہ پکار اٹھے کہ ہم اس رب العالمین پر ایمان لے آئے ہیں۔ اب دیکھیں انہیں وہ اس وقت کہاں کھڑے ہیں، اس فرعون کے دربار میں، جس فرعون نے انہیں کیا کہا تھا کہ بھائی میں انعام بھی ملے گا، وہ انعام کے لالچ میں آئے ہوئے ہیں، بلکہ یہ بھی کہ بھائی ہم تو اس کے جو بھی ہرائے گا حضرت موسیٰ کو، وہ تو اس کے اور ہی قریب ہو جائے گا، درباری جادوگر ٹائپ بن جائے گا، تو ان کو تو بڑے ہی لالچ پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جب انہوں نے دیکھا اس بات کو کہ بھئی یہ معجزہ ہے واقعی اللہ کی طرف سے، اور تو اس کا مطلب حضرت موسیٰ تو بالکل سچ بات کہہ رہے ہیں، تو اسی وقت انہوں نے یہ نہ صرف سجدے میں گرے، بلکہ یہ بھی انہوں نے فوراً اعلان کر دیا کہ ہم تو اس رب العالمین پر ایمان لے آئے ہیں۔ اب فرعون سے بھی نہیں ڈر رہے، ربی موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، یعنی کہ ہارون اور موسیٰ کا رب بھی بڑھا کے بتا دیا، کیونکہ یہ بھی شخص اپنے آپ کو ربکم العالی کہتا، رب کہتا تھا ان کا، تو اس نے یہ نہ ہو کہ سب لوگ یہ سمجھیں کہ رب العالمین ہم نے کہا ہے تو یہ رب العالمین جو ہیں یہ اپنے آپ کی طرف لے جائے فرعون، نہیں، فوراً اگلی بات بھی انہوں نے کہی کہ موسیٰ اور ہارون کا رب، کلیئر کٹ کر کے بتایا کہ نہیں، اب ہمارا رب کون ہے، موسیٰ اور ہارون والا رب، یہ فرعون والی بات نہیں چل رہی اب۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان اذن لكم، اب فرعون کیا کہہ رہا ہے، اس نے جب یہ دیکھا تو اس کے تو پاؤں سے زمین نکل گئی، اس نے کیا کہا، تم میری اجازت دینے سے پہلے ہی اس شخص پر ایمان لے آئے، یعنی کہ وہ اتنا گھمنڈ، اتنا تکبر، اور بادشاہوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی وہ اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے نا، تو وہ تو چاہتا ہے بھئی عوام کے دلوں پر بھی ان کی حکومت ہوتی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ وفاداری کا مطلب کیا ہے کہ عوام اس دین پر رہیں جو بادشاہ کہیں، جو بادشاہ چوز کر لیں، بس۔ اب اگر بادشاہ نے کچھ کہہ دیا تو وہی، اب بادشاہ کو کیا ہو رہا ہے، لینے کے دینے پڑ رہے ہیں اس کے بجائے الٹے، اور بلکہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اسے وہ اتنا حیرت زدہ اس بات پہ ہوا کہ تم میری اجازت دینے سے پہلے ہی، یعنی میں نے تو تمہیں اجازت ہی نہیں دی کہ ایمان لے کے آؤ تو تم ایمان لے آئے ہو،
ऐसी बात वो कह रहे इन हाजा ला मकरुम मकरतुमुहु फिल मदीनति लितुखरिजू मिनहा अहलहा फसौफ तअलमून। और ये जरूर कोई साजिश है जो तुमने इस शहर में मिली भगत करके बनाई है ताकि तुम यहाँ के रहने वालों को यहाँ से निकाल बाहर करो। अच्छा तो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। यानी कि फिर वो कहता है अच्छा इसका मतलब है तुम मूसा और जो हैं हजरत हारून अलैहिस्सलाम इनके साथ मिले हुए हो। इसका मतलब ये है तुम लोगों ने मिलके मेरे खिलाफ साजिश की है और तुम चाहते हो तुम इनके साथ मिल गए हो ताकि ये लोग यहाँ से निकल जाएं। ला उक़त्ति अन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफिन सुम्मा ला उसल्लिबन्नकुम अजमाइन। और मैंने पक्का इरादा कर लिया है तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ सिमतों से काट डालूंगा, फिर तुम सबको इकट्ठे सूली पे लटका कर रहूंगा। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जालिमों का यही तरीका है कि जब दलील से आजिज आ जाते हैं तो क्या करते हैं, मारूंगा, कत्ल करूंगा, दलील कोई नहीं है ना। अब वो क्या करेंगे, ऊंची ऊंची आवाज में लड़ेंगे जब दलील नहीं होती और मारने को पड़ेंगे। वो यही करेंगे जैसे ये फिरौन ने किया था। अब दलील खत्म हो गई है तो अब वो क्या कह रहा है कि हालांकि उसे पता है कि ये उसने इकट्ठे किए हैं, एक आध जादूगर तो फिर बीच में से अलहदा हो जाता है ना, नहीं। कुरान बता रहा है कि सब जादूगर, क्योंकि सब जादूगर तो उन्हें पता था ये जादू नहीं है, तो इसलिए सब के सब जो है ईमान ले आए। तो क्या कह रहा है कि अच्छा मैं क्योंकि तुम इनके साथ ही हो तो मैं तुम्हारे एक मतलब राइट हैंड और लेफ्ट जो फुट है इस तरह यानी मुखालिफ सिमतों से काटूंगा और फिर तुम्हें सूली पे लटकाऊंगा। कौलू इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। उन्होंने कहा यकीन रख हम मर कर अपने मालिक के पास जाएंगे। वमा तनक़िमु मिन्ना इल्ला अन आमन्ना बि आयाति रब्बिना लम्मा जाअतना। और और तू उसके सिवा हमारी किस बात से नाराज है कि जब हमारे मालिक की निशानियां हमारे पास आ गई तो हम इन पर ईमान ले आए। अब वो कह रहे हैं कि भाई नाराजगी अब तुम्हें किस बात की हो रही है, सिर्फ इस बात की कि जब हमें एक पक्की बात पता चल गई है तो हम उस पे ईमान दायरा लेके आएंगे, क्योंकि ये जादू नहीं है। वो उसको यही समझा रहे थे ये जादू नहीं है। रब्बना अफरिग अलैना सब्रन व तवफ्फना मुस्लिमीन। और ए हमारे परवरदिगार, अब वो दुआ करें अल्लाह से, फौरन ही रब भी मान लिया। ये देखिए ना इनके दिल कैसे थे। और फिर क्या किया उसी वक्त अब उसने कहा है कि मैं अच्छा तो मेरी बात नहीं मानी, बल्कि अब तो मैं तुम्हें सजा दूंगा, तो सजा से भी नहीं डरे। और क्या कहा कि ए हमारे परवरदिगार हम पे सब्र उंडेल दीजिए और हमें इस हालत में मौत दीजिए कि हम आपके ताबेदार हों, मुस्लिम हों। यानी कि अभी अब वो मौत के लिए भी तैयार है। इंसान को सबसे प्यारी जिंदगी ही होती है, तो वो वहां पे मौत के लिए भी तैयार है। इसका मतलब यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उन्हें इतना कंफर्म पता चल गया था कि ये अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह ताला ही हक हैं। वक़ाल अल मलउ मिन कौमि फिरऔन अतज़रु मूसा व कौमहू लियुफसिदू फिल अर्ज़ि व यज़रक व आलिहातक। और फिरौन की कौम के सरदारों ने फिरौन से कहा क्या आप मूसा और उसकी कौम को खुला छोड़ रहे हैं ताकि वो जमीन में फसाद मचाएं और आपके खुदाओं को पसे पुश डाल दें। ये अब ये है कि फिरौन ने ईमान लाने वाले जादूगरों को धमकियां तो दे दी थी और काट भी दिए थे, ये इस तरह ये भी है, और सूली भी दे दी थी। ये आगे भी इंशाल्लाह ताला आएगा इसके बारे में। लेकिन हजरत मूसा के मोजज़े और ये जादूगरों का ईमान देख के जो बनी इसराइल की एक बहुत बड़ी तादाद जो थी ना वो ईमान ले आई। अब क्योंकि उसके तो सामने ये बात आ गई। अब इसको अब उसको फौरी तौर पे जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ मौजूद थे और उनके मानने वाले थे उन पर वो हाथ डालने का हौसला नहीं हुआ। और जब वो लोग सारे चले गए तो हजरत मूसा और उनके मानने वाले जो थे वो सब अपने अपने घरों को चले गए। उस मौके पर फिरौन के सरदारों ने उसको ये कहा कि आपने इन लोगों को आजाद छोड़ दिया है, क्यों छोड़ा आपने इनको? तो ये तो अपनी अब और ताकत जमा कर लेंगे, क्योंकि अब ईमान जो है वो लाने वाले लोग ज्यादा हो गए हैं, अब तो ये बड़ा खतरा बन गए हमारे लिए। तो अब फिरौन आगे से उन्हें जवाब दे रहा है, कौला सनुकत्तिलु अबनाहुम व नस्तहयी निसाहुम व इन्ना फौकहुम काहिरून। और कि वो बोला हम इनके बेटों को कत्ल करेंगे और इनकी औरतों को जिंदा रखेंगे और हमें इन पर पूरा पूरा काबू हासिल है। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मैं बनी इसराइल को उनके बेटों को कत्ल करूंगा जैसे पहले कर रहा था, औरतों को जिंदा रखूंगा। और ये देखें अल्लाह ताला ने पहले ही कहा था सूरह बकरा में कि ये देखें कितना बड़ा जुल्म है
सिर्फ ये नहीं है, बेटों को, जिनके बेटे हैं उन्हें पता है कि बेटों को कत्ल करने का जब उसने कहा है तो ये कितना बड़ा जुल्म है। इंसान चाहे औरत हो मर्द हो, बेटे की मोहब्बत उसके अंदर बहुत ज्यादा होती है। और कुरान बताता है कि तुम्हें तो बेटों की मोहब्बत है तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा, और वो तुम्हें गुमराही की तरफ ले जाती है साथ। तो औलाद की मोहब्बत, और अभी यहाँ पे भी आएगा इंशाल्लाह, इसके अंदर ही यहाँ कुछ आयत के बाद ये आयत भी आने वाली है। और फिर ये कि हम उनके बेटों को कत्ल करेंगे, और दूसरा जुल्म क्या है, उनकी औरतों को जिंदा रखेंगे। और औरतों को क्यों जिंदा रखेंगे? ऑब्वियसली खुद यूज करने के लिए, और अपनी खादमाओं के तौर पे, और जो मर्जी वो उनके साथ सलूक करते थे, वो हर तरह से उनके लिए। यानी कि खादमा तो एक वो होती है ना, जो मेड हमने घरों में देखी, जिसको हम कोई पे भी करते हैं, वो तो उनके ऐसे गुलाम थे ना कि वो उनके साथ जैसा मर्जी सलूक करें, उनके कोई भी राइट्स नहीं थे। और फिर ये भी कह रहे हैं कि हमें तो उन पे पूरा पूरा काबू, ये हमारे पूरे काबू में है, आप फिक्र ही ना करो। क़ाल मूसा लिक़ौमिहि इस्तईनु बिल्लाहि वस्बिरू इन्नल अर्ज़ लिल्लाह यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादिही वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। और मैं, मूसा ने अपनी कौम से कहा, अल्लाह से मदद मांगो और सब्र से काम लो। यकीन रखो कि ज़मीन अल्लाह की है, वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसका वारिस बना देता है, और आखिरी इंजाम परहेजगारों ही के हक में होता है। क़ालू ऊज़ीना मिन क़ब्लि अन तअतियना व मिन बादि मा जिअतना क़ाल असा रब्बुकुम अन युहलिका अदुव्वकुम व यस्तखलिफकुम फिल अर्ज़ि फयंज़ुर कैफ़ तअमलून। उन्होंने कहा कि हमें तो आपके आने से पहले भी सताया गया था, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले बनी इसराइल उन्हें कह रही है, और आपके आने के बाद भी सताया जा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, उम्मीद रखो अल्लाह तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर देगा और तुम्हें ज़मीन में उसका जानशीन बना देगा, फिर देखेगा कि तुम कैसा काम करते हो। यानी अभी तो तुम सिर्फ शिकायतें ही कर रहे हो ना कि पहले भी हम सताए जा रहे थे, आप आ गए हैं, तो हमारा क्या भला हुआ आपके आने से। और तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि तुम, उन्हें बता रहे हैं कि अगर तुम्हें तुम्हें बेशक तुम यकीन रख, अल्लाह के ऊपर यकीन रखो, तवक्कल करो, और देखो दुश्मन भी हलाक होगा और तुम इसी ज़मीन में जानशीन बनाए जाओगे। लेकिन एक और भी कह रहे हैं बात, तंज़ भी, कि फिर देखेंगे कि तुम कैसा काम करते हो। वलक़द अख़ज़ना आल फ़िरऔन बिस्सिनीन व नक़्सिम मिनस समराति लअल्लहुम यज़क्करून। और हमने फ़िरौन के लोगों को कहत साली और पैदावार की कमी में मुब्तला किया, ताकि उनको वार्निंग दें, तंबीह हो। अब यहाँ से फ़िरौन, जो असूल अल्लाह ताला ने बताया था ना पहले, ये फ़िरौन और उसकी कौम को दुनिया में तकलीफ़ें दी गई हैं, वो बता रहे हैं, ताकि वो कुछ नरम पड़ें। जैसे इससे पहले की आयत में आया था कि अल्लाह ताला जो हैं वो तकलीफ़ें भी देते हैं, ताकि जो लोग तकलीफ़ों की वजह से नरम पड़ के ईमान ले आते हैं, और फिर उनको खुशहाली भी देते हैं, ताकि जो लोग खुशहाली की वजह से नरम पड़ के ईमान ले आएँ, तो मतलब उन दोनों चीज़ों से उनको गुज़ारते हैं। तो यहाँ पर पहला अज़ाब जो है वो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि कहत का हुआ, फ़इज़ा जाअतहुमुल हसनतु क़ालू लना हाज़िह। और नतीजा ये हुआ कि अगर उन पे खुशहाली आती तो कहते कि ये तो हमारा हक था। व इन तुसिबहुम सय्यअतुन यतय्यरू बिमूसा व मम मअह। और अगर उन पर कोई मुसीबत पड़ जाती है तो उसको मूसा और उसके साथियों की नहुसत करार देते हैं। अला इन्नमा तॉइरुहुम इंदल्लाहि वलकिन अक्सरहुम ला यअलमून। अरे ये तो खुद उनकी नहुसत थी जो अल्लाह के इल्म में थी, लेकिन उनमें से अक्सर लोग जानते नहीं थे। वक़ालू महमा तअतिना बिही मिन आयातिन लितसहरना बिहा फमा नहनु लका बिमुमिनीन। और मूसा से कहते थे कि तुम हम पर अपना जादू चलाने के लिए चाहे कैसी भी निशानी लेके आ जाओ, हम तुम पर दीन लाने, ईमान लाने वाले नहीं हैं। अब देखिए उन्हें पता भी चल गया ये जादू नहीं है। जैसे कि मुशरिकीन जो थे, काफिर वहाँ वाले, और वो कितने ढीठ थे, उन्हें पता था कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अल्लाह के पैगंबर हैं, ये अल्लाह का दीन सा हक है। यहूदियों को भी पता था, लेकिन वो ढीठ बने हुए थे। फ़अरसलना अलैहिमुत तूफ़ान वल जराद वल कुम्मल वज़्ज़फ़ादिया वद्दम आयातिन मुफ़स्सलात फ़स्तकबरू व कानू कौमम मुजरिमीन। चुनांचे हमने उन पर तूफ़ान, टिड्डियों, घुन के कीड़ों, मेंढकों और खून की बलाएँ छोड़ी, जो सब अलहदा-अलहदा निशानियाँ थीं। फिर भी उन्होंने तकब्बुर का मुज़ाहिरा किया, और वो बड़े मुजरिम लोग थे। अज़ान शुरू हो रही है, अज़ान शुरू हो रही है, अज़ान सुनने।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब यहाँ पे अल्लाह ताला मुख्तलिफ अज़ाब बता रहे हैं। पहली जो उन्होंने बताया कि कहत साली, कहत हुआ। फिर जो बारी बारी फ़िरौन के कौम पे मुसल्लत होते गए, क्यों? यानी कि देखें अल्लाह ताला क्यों भी बता रहे हैं कि ये इतने सारे अज़ाब आने की क्या ज़रूरत थी। पहले एक आया, फिर तूफ़ान भी आए जिसमें क्या हुआ, उनकी खेतियाँ तबाह हो गईं, जो बिल्कुल तैयार थी। उसके बाद फिर उन्होंने ईमान लाने का वादा किया और कहा कि अच्छा हम ईमान ले आएँगे, आप ये जो तूफ़ान है ना ये हमसे हटा दें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ कराई और खेत बहाल हो गए, वापिस हो गए और फिर भी ईमान नहीं लेके आए। फिर टिड्डी दल जो थी वो टिड्डियाँ थीं, वो खेतों को उन्होंने बर्बाद कर दिया। अब फिर उन्होंने वही वादे किए और होता क्या था कि असल में ये सारे अज़ाब सिर्फ़ उन लोगों के ऊपर आते थे जो ईमान नहीं लेके आए हुए थे। ये कैसी बात है? बिल्कुल एक साथ-साथ खेत हैं और जो ईमान लेके आए हुए हैं, उनके ऊपर वो नहीं हो रहा अज़ाब, और जो साथ वाले हैं, साथ वाला खेत है उसमें हो रहा है। टिड्डी जो है उस खेत को नहीं खा रही, जिनके लोग ईमान लेके आए हुए हैं, उनके खेतों को खा रही है जिनके ऊपर जो जो लोग ईमान नहीं लेके आए। फिर वही सारे वादे करते थे दोबारा कि अच्छा हम ईमान ले आएँगे, और फिर अल्लाह ताला वो ख़त्म कर देते थे अज़ाब, और फिर दोबारा ये ऐसे ही करते थे। फिर ये बला दूर हुई, खुशहाली आने लगी, फिर आराम से बैठ गए, ईमान नहीं लेके आए। फिर क्या हुआ, उनकी पैदावार को अल्लाह ताला कह रहे हैं घुन लग गया, घुन का कीड़ा, और उनकी सारी पैदावार ही जो है वो ख़त्म हो गई। क्योंकि उनके पास तो कुछ था ही नहीं, राइट्स भी उनके कोई नहीं थे, तो उनके जो पैदावार होती थी वही सब कुछ होता था। फिर सब कुछ हुआ, फिर भी उन्होंने ईमान नहीं लेके आए, फिर वादा किया, दुआ करवाई, नहीं लेके आए। फिर मेंढक मेंढक इतने ज़्यादा हो गए कि वो खाने के बर्तनों में होते और खाने को खराब कर देते, बल्कि जो खाना वो खा रहे होते थे ना, उन खाने के अंदर भी से मेंढक निकल रहे होते थे। फिर क्या हुआ कि फिर उन्होंने दुआ करवाई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, फिर ये मेंढक जो हैं ये ख़त्म हुए। फिर दूसरी तरफ क्या हुआ कि फिर उन्होंने नहीं माना, फिर पीने के पानी में हर जगह से खून निकलने लग गया, पानी का पीना जो है ना वो दूभर हो गया, पानी पी ही नहीं सकते थे, जहाँ भी पानी मौजूद होता था, कोई कुआँ है, कुछ है, इवन भर के घर में बर्तन रखा हुआ है, ये पास पीने के लिए रखा है, लेकिन वो खून बन जाता था। तो इतने ज़्यादा, और फिर भी ये इतने ज़्यादा जो अल्लाह ताला ने ये निशानियाँ इन्हें दिखाई, और बार-बार ये दुआ मँगवाते थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते थे और फिर उसके बाद ये नहीं होते थे। फस्तकबरू व कानू कौमन मुजरिमीन, फिर भी इन्होंने तकब्बुर का मुज़ाहिरा किया और वो बड़े मुजरिम लोग थे। वलम्मा वक़ा अलैहिमुर्रिज्सु क़ालू या मूसा उदउ लना रब्बका बिमा आहिदा इंदक लइन कशफ़्त अन्न रिज्स लनुमिनन्ना लक वलनुरसिलन्ना माअक बनी इसराईल। फिर भी उन्होंने तकब्बुर का मुज़ाहिरा किया और वो बड़े मुजरिम लोग थे, और जब उन पर अज़ाब आ पड़ता तो कहते हैं मूसा तुम्हारे पास अल्लाह का जो अहद है, उसका वास्ता देके हमारे लिए अपने रब से दुआ कर दो कि ये अज़ाब हमसे दूर हो जाए, और अगर वाक़ई तुमने हम पर से अज़ाब हटा दिया तो हम तुम्हारी बात मान लेंगे और बनी इसराइल को ज़रूर तुम्हारे साथ भेज देंगे। फलम्मा कशफ़ना अन्हुम रिज्ज़ इला अजलिन हुम, और फिर जब हम उन पर से अज़ाब को इतनी मुद्दत तक के लिए हटा देते जिस तक उन्हें पहुँचना ही था, अजलिन हुम बालिगूहु इज़ा हुम यंकुसून, तो वो एक दम अपने वादे से फिर जाते थे। यानी वही जो अल्लाह ताला ने बताया था कि फिर इस तरह वो अपने वादे से फिर जाते थे जब अज़ाब हट जाता था। फंतक़मना मिनहुम फ़अग़रक़नाहुम फ़िल यम्मी बिअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना वकानू अन्हा गाफ़िलीन। नतीजा ये हुआ कि हमने उनसे बदला लिया और उन्हें समुद्र में गर्क कर दिया, क्योंकि उन्होंने हमारी निशानियों को झुठलाया था और उनसे बिल्कुल बेपरवाह हो गए थे। और आगे इंशाअल्लाह सूरह यूनुस, सूरह ताहा, सूरह शुअरा में जो ये फ़िरौन उसके गर्क होने का वाक़या वो डिटेल्स आएगा इंशाअल्लाह। तो वहाँ हम उसको ज़्यादा डिटेल से ही देखेंगे। तो अल्लाह ताला यहाँ ये बता रहे हैं कि उनसे उन्हें समुद्र में गरक कर दिया, क्योंकि इन्होंने हमारी निशानियों को झुठलाया था और बिल्कुल गाफ़िल हो गए थे उससे। व औरसनल कौमल्लज़ीना कानू युस्तज़अफ़ून मशारिकल अर्दि व मगारिबहा अल्लती बारकना फ़ीहा व तम्मत कलिमतु रब्बिकल हुस्ना अला बनी इसराईल बिमा सबरू व दम्मरना मा काना यसनउ फ़िरऔन व कौमुहु व मा कानू यारिशून। और जिन लोगों को कमज़ोर समझा जाता था, हमने उन्हें उस सरज़मीन के मशरिक़ व मग़रिब का वारिस बना दिया, जिस पर हमने बरकतें नाज़िल की थीं। ये जो बरकत वाली ज़मीन की जहाँ भी कुरान में बात आती है, तो उससे मुराद शाम और फ़लस्तीन का इलाका होता है, यानी कि जहाँ बैतुल मुक़द्दस है और शाम का।
کیونکہ انبیاء کی زمین ہے، برکتوں والی زمین اسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے وہاں کی۔ اور بنی اسرائیل کے حق میں تمہارے رب کا کلمہ خیر پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور فرعون اور اس کی قوم جو کچھ بناتی چڑھاتی رہی تھی، اس سب کو ہم نے ملیا میٹ کر دیا۔ بناتی چڑھاتی کا مطلب وہ بہت عالی شان عمارتیں بنواتے تھے، انہی سے بنواتے تھے بڑی بڑی عمارتیں، اور جو اپنی پیداوار تھی اس کے اوپر بھی انہیں بڑا فخر تھا۔ تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بناتی چڑھاتی رہی تھی، یہ عربی کا ایک محاورہ ہے، اور مطلب اس کو جس طرح عربی ہے اس کو ایگزیکٹلی اردو میں کنورٹ کرنا یا کسی بھی لینگویج میں کنورٹ کرنا پاسبل نہیں ہے، اس محاورے کو بھی ایکچولی کنورٹ کرنا پاسبل نہیں ہے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فآتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، اور ہم نے بنی اسرائیل سے سمندر پار کروایا تو وہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو اپنے بتوں سے لگے بیٹھے تھے۔ قولوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، بنی اسرائیل کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی دیوتا بنا دو جیسے ان لوگوں کے دیوتا ہیں۔ دل میں کیسے بت بسے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیسے دلوں کے اندر بت بسے ہوئے ہیں کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ پہ ایمان بھی لے آئے ہیں، فرعون کی طرف سے اتنی مصیبتوں کو بھی دیکھا، اتنے معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے عطا ہوئے، یہ ساری پرابلمز آتی گئی، ایشوز آتے گئے، اور حضرت موسیٰ کی دعا سے دور بھی ہوتے گئے، اور وہ خود دیکھ رہے تھے کہ جو ایمان لائے ہوئے ان کے گھر یہ سب نہیں ہو رہا اور باقیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ تو پھر بھی جب اور یہ انہوں نے یہ فرعون کو سمندر میں غرق ہوتے بھی دیکھا، سب کچھ دیکھا، وہ سمندر کا پھٹنا، وہ وہاں سے 12 رستے بننا، وہاں سے نکلنا، اور پھر فرعون کا اس میں غرق ہونا، سب کچھ دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے بنی اسرائیل سے سمندر پار کروایا۔ تو اب وہ جب ایک اس صحرا سے گزر رہے ہیں اور کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی بت بنا دو جیسے ان لوگوں کے دیوتا ہیں۔ قال انکم قوم تجہلون، اور حضرت موسیٰ نے کہا تم کیسے عجیب لوگ ہو جو جہالت کی باتیں کرتے ہو۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، ارے یہ لوگ تو وہ ہیں کہ جس دھندے میں لگے ہوئے ہیں سب برباد ہونے والا ہے، اور جو کچھ کرتے آ رہے ہیں سب باطل ہے، یعنی کہ تمہیں تو پتہ ہے یہ سب برباد ہونے والی باطل چیزیں، تم نے تو سب کچھ دیکھا اپنی آنکھوں سے، پھر بھی قال غیر اللہ ابغیکم الہ وہو فضلکم علی العالمین، اور کہا کہ کیا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود ڈھونڈ کر لاؤں، حالانکہ اسی نے تمہیں دنیا جہان کے سارے لوگوں پہ فضیلت دے رکھی ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اللہ فرماتے ہیں یاد کرو ہم نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے بچایا جو تمہیں بدترین تکلیفیں پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا کہ ان راتوں میں کوہ طور پہ آ کے اعتکاف کریں، پھر 10 راتیں مزید بڑھا کے ان کی تکمیل کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے 40 راتیں کر دی، اور اس طرح ان کے رب کی ٹھہرائی ہوئی میعاد کل 40 راتیں ہو گئی۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا میرے پیچھے تم میرے قوم میں میرے قائم مقام میرے خلیفہ بن کے رہنا، میرے قائم مقام بن جانا، تمام معاملات درست رکھنا، اور مفسد لوگوں کے پیچھے نہ چلنا، یعنی فساد کرنے والوں کے پیچھے نہ جانا۔ اب یہ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو وادی تیر صحرائے سینا میں جو واقعات پیش آ رہے تھے وہ، اور بنی اسرائیل کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے 40 سال تک قید کر دیا گیا تھا، جس کا واقعہ ابھی سورہ مائدہ میں بھی گزرا ہے۔ انہوں نے اس دوران حضرت موسیٰ سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ اپنے وعدے کے مطابق کوئی ہمیں آسمانی کتاب لا کے دیں، کیونکہ ڈفرینٹ معاملات ہوتے تھے، چوری بھی اور باقی چیزیں بھی اور جھوٹ بھی اور سب کچھ۔ تو اب وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی شریعت نہیں ہے، کوئی رولز ریگولیشنز نہیں ہے، ہم نے کس چیز کے مطابق کس کو سزا دینی ہے کس کو نہیں دینی، کتنی دینی ہے کتنی نہیں، اور ہمیں پہلے ہی پتہ ہے کہ بنی اسرائیل تو ہر بات کی بال کی کھال نکالتے تھے، کیسے گائے والے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یعنی کہا تھا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا شریعت کی اور یہ کتاب کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ آپ 30 دن آ کے 30 دن رات اعتکاف کریں کوہ طور پہ، اور پھر ایک مصلحت سے یہ 40 دن کر دیا۔ 40 ڈیز، جسٹ 40 ڈیز، اینڈ حضرت موسیٰ علیہ السلام جسٹ 40 ڈیز اوے تھے یہ اپنی قوم سے، اور اس 40 ڈیز میں دیکھیں کیا کیا کچھ ہوا پیچھے، کہ ایک بچڑا ہی بنا لیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ، اور اسی اعتکاف کے دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام بھی کیا تھا، اور تورات عطا فرمائی تھی جو ایکچولی تختیوں کے اوپر جو ہے وہ لکھی ہوئی تھی۔ اور اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے طور کی طرف، تو انہوں نے اپنے بھائی سے وہ پیچھے اپنا ایک مطلب قائم مقام بنایا تھا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، اور جب موسیٰ ہمارے مقررہ وقت پر پہنچے، یعنی 40 دن پورے ہو گئے، اور ان کا رب ان سے ہم کلام ہوا، تو کہنے لگے میرے پروردگار مجھے دیدار کرا دیجئے کہ میں آپ کو دیکھ لوں۔ یعنی کہ اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ان سے گفتگو اللہ تعالیٰ نے کی، اور وہ کیا آتا ہے کہ 70,000 پردے تھے درمیان میں گفتگو میں، اور ہمیں پتہ ہے اب 70,000 پردے کیا، آپ دیکھیں کتنے مائلز سے بھی آرام سے گفتگو کرنا جو ہے وہ پاسبل ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ان کے رب نے ان سے کلام کیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے، یعنی کہ ان کو پھر یہ اشتیاق ہوا کہ میں ان کو دیکھ لوں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، قَالَ لَن تَرَانِی، فرمایا مجھے تم ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، وَلَکِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، لیکن البتہ پہاڑ کی طرف نظر اٹھاؤ، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِی، اگر یہ اس کے بعد بھی اپنی جگہ پہ برقرار رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار اس دنیا میں ممکن نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہماری جو بصارت ہے آنکھوں کی، وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ دیکھ سکے، اور ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں ہم بہت سی چیزیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ان کے ایک برگزیدہ بندے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ان کو یہ کہا تھا، تو اس کا انہوں نے کہا کہ یہ انسانوں کو تو دور کی بات ہے، یہ بتانے کے لیے انہیں کہ آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے، مجھے صرف یہ نہیں کہا کہ نہیں دیکھ سکتے، بلکہ ایک دلیل بھی دے دی ان کو پریکٹیکل، اور ان کو کہا کہ پہاڑوں کو بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ذرا سی تجلی برداشت کر سکیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ پہاڑ قائم رہا تو پھر تم مجھے دیکھ لو گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پہ تجلی فرمائی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ بعد میں جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے کہا پاک ہے آپ کی ذات، میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں، اور آپ کی اس بات پہ کہ دنیا میں کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا میں سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی، اور فرمایا موسیٰ میں نے اپنے پیغام دے کر تم سے ہم کلام ہو کے تمہیں تمام انسانوں پر فوقیت دی ہے۔ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، لہٰذا میں نے جو کچھ تمہیں دیا اسے لے لو اور ایک شکر گزار شخص بن جاؤ۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے ان کے لیے تختیوں میں ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، اور یہ حکم دیا فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور یہ حکم دیا کہ اب اس کو مضبوطی سے تھام لو، اور اپنی قوم کو حکم دو کہ اس کے بہترین احکام پر عمل کریں، یعنی کہ تورات کے تمام احکام بہترین ہیں اور ان پہ عمل کرنا ہے، یعنی کہ جہاں پہ تورات نے جس کام کو جائز کہا ہے اسے وہ جائز ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس کو اس سے منع ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، اور میں ان قریب تم کو نافرمانوں کا گھر دکھا دوں گا، کہ جو نافرمانی کریں گے ان کو بھی گھر جو ہے ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کون سا ہے، یعنی کہ نافرمانی کیسے کریں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں گے۔ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَاتٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو برگشتہ رکھوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور وہ اگر ہر طرح کی نشانیاں دیکھ لیں تو ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر انہیں ہدایت کا سیدھا راستہ نظر آئے تو اس کو اپنا طریقہ نہیں بنائیں گے، اور
اگر گمراہی کا راستہ نظر آ جائے تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. اور یہ سب کچھ اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہے اور ان سے بالکل بے پرواہ ہو گئے ہیں. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو اور آخرت کا سامنا کرنے کو جھٹلایا ہے ان کے اعمال غارت ہو گئے ہیں. انہیں جو بدلہ دیا جائے گا وہ کسی اور چیز کا نہیں ہے. هل یجزون الا ما كانوا يعملون. خود ان کے ان اعمال کا ہوگا جو وہ کرتے آئے تھے. یعنی جب کوئی شخص اپنے اختیار سے کفر پر اڑے رہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کفر پر اڑے رہنے کا ایک وہ نکال لیتا ہے تو ہم وہی راستہ اس کے لیے مقدر کر دیتے ہیں. یعنی اس کی تقدیر بن جاتی ہے وہ، جیسے جسے اس نے اپنی مرضی سے اختیار کیا تھا. تقدیر کس طرح بنتی ہے؟ ایسے. چونکہ وہ چاہتا ہی یہی تھا کہ ہماری نشانیوں سے برگشتہ رہے، یعنی ہماری نشانیوں سے دور ہی رہے. اس لیے ہم نے کیا کیا؟ اس کی خواہش کے مطابق اسے کسی بات پہ مجبور نہیں کیا. اور اللہ تعالیٰ اس کی خواہش، کسی بھی انسان کو اس کی خواہش کے خلاف کسی بات پہ مجبور نہیں کرتے. ہم نے اپنی خواہشات کو اپنے قابو میں کرنا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، اور یہی اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے کہ ہم قابو میں کرتے ہیں کہ نہیں. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ. اور موسیٰ کی قوم نے ان کے جانے کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا، ایک بے جان جسم جس سے بیل کسی آواز نکلتی تھی. اور یعنی کہ جو آیا کہ کس طرح سامری جادوگر نے یہ بچڑا بنایا تھا اور سب لوگوں سے ان کے زیور وغیرہ اکٹھا کیے اور اس سے ایک بچڑا بنایا اور بچڑے کی شکل سی بنائی اصل میں، اور سونے کا ایک گائے کے بچے کا. گائے ایسی دل میں بسی ہوئی تھی اور بت بھی، یعنی وہ بت ہی بنایا تھا نا. الم یرو انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا. بھلا کیا انہوں نے اتنا بھی نہیں دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے، نہ انہیں کوئی راستہ بتا سکتا ہے. اتخذوہ وکانوا ظالمین. مگر اسے معبود بنا لیا اور خود اپنی جانوں کے لیے ظالم بن بیٹھے. اپنے ہاتھ سے ایک چیز بنا رہے ہو، ایک بت بنا رہے ہو، اور پھر تم کہتے ہو کہ یہ کچھ جو کر بھی نہیں سکتا، اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہو اور پھر کہتے ہو کہ یہ رب ہے. اور ایسے ظالم ہو تم. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جب اپنے کیے پر پچھتائے اور سمجھ گئے کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے اگر اللہ نے ہم پہ رحم نہ فرمایا اور ہماری بخشش نہ کی تو یقیناً ہم برباد ہو جائیں گے. یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے اور پھر انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا اور انہیں کہا کہ اب جو ہے کہ اس طرح یہ کیوں تم لوگوں نے یعنی اس طرح شرک کیا ہے، اور اب چلو اور اپنی جو ہے نا بخشش کراؤ. تو پھر انہوں نے یہ دعا کی. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِی مِن بَعْدِی. اور جب موسیٰ غصے اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو انہوں نے کہا تم نے میرے بعد میری کتنی بری نمائندگی کی. اَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّکُمْ. کیا تم نے اتنی جلد بازی سے کام لیا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار بھی نہیں کیا. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ. اور یہ کہہ کے انہوں نے تختیاں پھینک دی اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ کے ان کو اپنی طرف کھینچنے لگے. اب یہ کیا بات تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو جب انہوں نے دیکھا کہ شرک میں مبتلا ہو گئے ود ان جسٹ 40 days، اتنے کم ٹائم میں اتنا بڑا کام، اور وہ غصہ انہیں بہت زیادہ آیا. تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون اپنے بھائی کو کیونکہ پیچھے خلیفہ بنا کے گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ تم نے اپنے رب کے حکم کا انتظار بھی نہیں کیا، اور سارے لوگوں سے جو وہاں موجود تھے ان کو اور سردار جو تھے اور ان سب کو کہا کہ میں تمہیں پتہ ہے کہ میں شریعت لینے گیا ہوں. انہیں رب کے حکم کا انتظار بھی نہیں کیا. اور یہ کہہ کے انہوں نے جو وہ تختیاں تھیں جو ایکچولی انہیں غصہ اتنا آیا کہ وہ جو تختیاں انہیں ملی تھیں تو رات کے وہ ایک طرف ڈال دیں اور اپنے بھائی کا جو ہے نا سر پکڑا، اس کی داڑھی کے بال کھینچے. قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِی وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِی. اور وہ کہنے لگے اے میری ماں کے بیٹے، یعنی یقین جانے ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا. فَلَا تُشْمِتْ بِی الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِی مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ. اور قریب تھا کہ مجھے قتل ہی کر دیتے. اب آپ دشمنوں کو مجھ پہ ہنسنے کا موقع نہ دیجیے اور مجھے ان ظالم لوگوں میں شمار نہ کیجیے. حضرت ہارون علیہ السلام ان کہہ رہے ہیں کہ یقین جانیں کہ انہوں نے مجھے کمزور سمجھا، بلکہ یہ تو میں انہیں بہت کہتا رہا، یہ تو مجھے مارنے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور اب یعنی مجھے ان ظالم لوگوں میں شمار نہ کیجیے.
قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ اور موسیٰ نے کہا میرے پروردگار میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرما دیجئے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دیجئے، تو تمام رحم کرنے والوں سے آپ بڑھ کے رحم کرنے والے ہیں۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا۔ اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ان پر جلد ہی ان کے رب کا غضب اور دنیا کی زندگی میں ذلت آ پڑے گی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور جو لوگ افطرا پر دازی کرتے ہیں ان کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جو لوگ برے کام کر گزرے پھر ان کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد ان کے لیے بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے پھر جنہوں نے توبہ کیا تھا، توبہ کہا تھا کہ ہم توبہ کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سزا بتائی کہ بھئی وہ ایک دوسرے کو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں، اور پھر ابھی وہ قتل چل ہی رہا تھا، قتال کر رہے تھے ایک دوسرے کو، تو اللہ تعالیٰ نے توبہ جو ہے ان کی قبول کر لی اور کہا کہ اچھا ٹھیک ہے اب جو لوگ قتل ہو گئے ہیں جو رہ گئے ہیں وہ ان سب کی توبہ قبول کر لیا۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، اور جب موسیٰ کا غصہ تھم گیا تو انہوں نے تختیاں اٹھا لیں۔ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ، اور ان میں جو باتیں لکھی تھیں اس میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان تھا جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا، اور موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کیے تاکہ انہیں ہمارے طے کیے ہوئے وقت پہ کوہ طور لے کے آئیں۔ پھر جب انہیں زلزلے نے آ پکڑا، فلما اخذتهم الرجفة قال ربی لو شئت اهلكتهم، تو موسیٰ نے کہا میرے پروردگار اگر آپ چاہتے تو ان کو اور خود مجھ کو بھی پہلے ہی ہلاک کر دیتے۔ اهلكتهم من قبل وإياي، کیا ہم میں سے کچھ بے وقوفوں کی حرکت کی وجہ سے آپ ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ اب کیا ہوا تھا جو سورہ بقرہ میں بھی گزرا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب یہ جو لے کے آئے ہیں تورات، تو جو سردار تھے کیونکہ اس کے اندر احکامات تھے تو وہ جیسے ایک انسان کی نیچر بھی ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ انہوں نے بجائے اس کے کہ اس بات کو سمجھیں کہ اللہ کے احکامات ہیں، وہ ان کچھ احکامات انہیں سخت لگ رہے تھے اور جیسے سزاؤں والے احکامات تھے وہ بھی سخت لگ رہے تھے، تو پھر انہوں نے یہ آپس میں ڈسیژن کیا کہ ہم حضرت موسیٰ سے کہیں گے کہ ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ یہ جو ہیں یہ الواح جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہی دی ہیں، یعنی ایسے گستاخ تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں تو یقین نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارے جو قوم کے سردار تھے ان میں سے 70 آدمی جو ہیں وہ چوز کیے اور پھر انہیں کہا کہ چلیں میں آپ کو کوہ طور پر لے کے جاتا ہوں، تو پھر انہیں کوہ طور پہ لے کے گئے۔ اب وہاں پہ لے کے گئے ہیں اور اب کیا کہہ رہے ہیں آگے، کیا کہہ رہے ہیں آگے جا کے جب وہ 70 نمائندے وہاں گئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، تو اب انہوں نے اللہ کا کلام سن لیا ہے، لیکن اب انہوں نے اپنی جو مطالبہ تھا، جو ڈیمانڈ تھی وہ بڑھا دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اب اس وقت تک یقین نہیں آئے گا جب ہم اللہ تعالیٰ کو کھلی آنکھوں سے ہی نہ دیکھ لیں، یعنی ایسی کی گستاخی کہ سن کے بھی اب انہیں کہ نہیں اب ہمیں کیسے یقین آئے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو یعنی کہ غصہ آیا اور یعنی آپ یعنی انہوں نے ایسی گستاخی والی بات کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا ہوا کہ اسی وقت ایک زلزلہ سا آیا اور وہ سارے جو ہیں وہ مر گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ گھبرا گئے کیونکہ پہلے ہی وہ لوگ نیچے تو شریعت ہی نہیں مان رہے تھے اور ان لوگوں کو بھیجا تھا، تو اگر یہ سارے مر جاتے تو انہوں نے تو ماننا ہی نہیں تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ ان کو اس طرح سے مارا ہے۔ جب یہی سردار ہی اس طرح کے نہیں مان رہے تو اور لوگ کہاں سے مانیں گے، اور وہ بھی ان کے منتخب لوگ یہاں پہ آئے ہوئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ یعنی کہ ان کی بے وقوفوں کی حرکت کی وجہ سے آپ ہم سب کو ہلاک نہیں کریں، تو یہ اگر یعنی کہ یہ 70 آدمی واقعی مر گئے تو میری اور میرے مخلص ساتھیوں کی بھی ہلاکت جو ہے نا وہ یقینی ہوگی۔ ہم سب کو ہلاک کا مطلب یہ کہ ان سب نے ہمیں مل کے سب کو مار دینا ہے کہ میری قوم کے لوگوں نے تو ان 70 آدمیوں کا قاتل مجھے ہی کہنا ہے کہ میں ہوں۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، ظاہر ہے کہ نہیں، لہٰذا پتہ چلا یہ واقعہ آپ کی طرف سے صرف ایک امتحان ہے۔ ان ہی الا فتنتک تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء، جس کے ذریعے آپ جس کو چاہیں گمراہ کر دیں، جس کو چاہیں ہدایت دیں۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، اور آپ ہمارے رکھوالے ہیں اس لیے ہمیں معاف کر دیجیے اور ہم پہ رحم فرمائیے، بے شک آپ سارے معاف کرنے والوں سے بہتر معاف کرنے والے ہیں۔ واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ انا ہدنا الیک،
اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دیجیے اور آخرت میں بھی۔ قال عذابی اصیب به من اشاء، اور ہم اسی غرض کے لیے آپ سے رجوع کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اپنا عذاب تو میں اسی پہ نازل کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، ورحمتی واسعت کل شیء، اور جہاں تک میری رحمت کا تعلق ہے وہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، یعنی میری رحمت میرے غضب سے بڑی ہوئی ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ، اور چنانچہ میں یہ رحمت مکمل طور پر ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو تقوی اختیار کریں گے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور زکوٰۃ ادا کریں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھیں۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ نے جو بتایا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دنیا میں تو میری رحمت سے سب کو رزق مل رہا ہے، لیکن دنیا اور آخرت دونوں میں ان لوگوں کو میری رحمت ملے گی جو ایمان والے ہوں گے، تقوی والے ہوں گے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرهم والاغلال التي كانت علیہم، اور جو اس رسول یعنی نبی امی کے پیچھے چلیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے پیچھے، جس کا ذکر وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے، تو انہیں اچھی باتوں کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام قرار دے گا، اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے وہ توق اتار دے گا جو ان پر لدے ہوئے تھے۔ یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے یعنی یہودی اور جو کرسچنز ہیں، کیونکہ ان کے پاس تورات اور انجیل ہے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا پتہ ہے، بالکل 100%، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورا حلیہ شریف بھی ایون دیا ہوا تھا، اور اس میں اور ان کی بکس جو تھیں یہ جو بھی یہ تورات اور انجیل جو بھی ان کے پاس موجود تھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کے آئیں گے اس میں جو احکامات ہیں وہ تورات سے مختلف بھی ہو سکتے ہیں، تو اب ان کو تھا کہ شاید نرم ہو، اس لیے وہ، اسی لیے تو انہوں نے پہلے جیسے رجم والی آیت کے بارے میں بھی پوچھا تھا، تو اس لیے وہ مختلف احکامات کے بارے میں پوچھتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھیں نا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں نرمی بھی کی، جو چیزیں بہت سی چیزیں بنی اسرائیل کی اپنی گستاخیوں کی وجہ سے ان کے لیے حرام تھی وہ اللہ تعالیٰ نے حلال بھی کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے بوجھ یعنی کہ وہ جو ان کے لیے بہت سی حرام اور حلال چیزیں تھیں، جو انہوں نے حرام کو حلال، حلال کو حرام کر لیا تھا، وہ جو بہت سے سخت احکام تھے یہودیوں پہ عائد کیے ہوئے، اور وہ بہت سے احکام جو تھے یا جو یہودی علماء نے اپنی طرف سے گھڑ لیے تھے، تو وہ جو انہوں نے اپنی طرف سے یہ بوجھ اور اپنے گلے کے طوق بنا لیے تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آسان کر کے انہیں کام کو اور ایک صحیح معتدل شریعت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو جو ہے وہ بھیجی۔ فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون، چنانچہ جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں گے، اس کی تعظیم کریں گے، اس کی مدد کریں گے، اور اس کے ساتھ جو نور اتارا گیا ہے اس کے پیچھے چلیں گے یعنی قرآن پاک، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، اے رسول ان سے کہو، اے لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں جس کے قبضے میں تمام آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی اور موت دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، اور اب تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ جو نبی امی ہے، اور جو اللہ پر اس کے کلمات پہ یہ ایمان رکھتا ہے اس کی پیروی کرو تاکہ تمہیں ہدایت حاصل ہو۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ کی قوم میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتی ہے اور اسی حق کے مطابق انصاف سے کام لیتی ہے، یعنی سارے بنی اسرائیل ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں حق کو ماننے والے بھی تھے، عمل کرنے والے بھی تھے، اور لوگوں کو ہدایت دینے والے بھی تھے، جو ہدایت کی طرف بلاتے تھے وہ بھی تھے، یعنی اچھے لوگ اور ایمان والے بھی تھے۔ تو اس میں وہ بنی اسرائیل بھی داخل ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دین حق پر قائم تھے، اور وہ بھی
اور جو آپ پر ایمان لے کے آئے، اور حضرت عبداللہ بن سلام، کعب احبار وغیرہ جو تھے، یہ ان کے بڑے عالم تھے، لیکن وہ مسلمان ہو گئے تھے کیونکہ ان کو ساری باتوں کا پتہ چل گیا، حق دیکھ لیا تھا۔ وَقَطَعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَامًا، اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو 12 خاندانوں میں اس طرح تقسیم کر دیا تھا کہ وہ الگ الگ انتظامی جماعتوں کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا تو ہم نے ان کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی فلاں پتھر پہ مارو۔ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، اور ہر خاندان کو اپنی پانی پینے کی جگہ معلوم ہو گئی۔ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان کو بادل کا سایہ دیا اور ہم نے ان پر من و سلوہ یہ کہہ کے اتارا کہ کھاؤ وہ پاکیزہ رزق جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون، اور اس کے باوجود انہوں نے جو ناشکری کی تو انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ اور یعنی اتنے معجزات دیے ان کو، اتنا سب کچھ دیا، بادل کا سایہ دیا، من و سلوہ دیا، پھر ان کے پاس پانی نہیں تھا تو پھر اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صرف پانی نہیں، 12 جو قبیلے تھے ان کے لیے 12 چشمے، 12 طرح کی جگہیں علیحدہ علیحدہ سے جو تھیں وہ ساری ان کو دیں، یعنی اس طرح سے سب کچھ دیا۔ تو یہ سب جو ہے تو اس طرح سے یعنی کہ، اور پھر بھی یہ کیا کر رہے تھے، اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے تھے، اس وجہ سے ناشکری کی۔ تو ناشکری کرنا کیا ہے؟ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرنا۔ وَإِذْ قَالَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِیئَاتِکُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کے بس جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ، اور یہ کہتے جانا کہ یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، اور بستی کے دروازے میں جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہونا تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، سنزید المحسنین، اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب بھی دیں گے۔ فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون، پھر ہوا یہ کہ وہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ان میں سے ظالم لوگوں نے اسے بدل کے دوسری بنا لی، یعنی کہا کیا تھا، حتہ تن کہیں کہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، اور یہ ہنتا تن گندم، گندم کا دانہ جو ہے وہ کہتے ہوئے داخل ہوئے، یعنی کہ باتوں کو توڑ مروڑ کے اور صرف مذاق اڑانے کے لیے۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہونا، تو یہ سرین کے بل الٹا اور کھڑے سروں کو اٹھا کے اس طرح سے داخل، بالکل الٹ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا بالکل الٹ ان کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ جو ہے اندر سے داخل ہوئے تھے، اسی لیے کہا ہے کہ ان میں سے ظالم لوگوں نے یہ بدل کے بات بنا لی تھی، اور تب ہم نے ان کی مسلسل زیادتوں کی وجہ سے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے آباد تھی، جب وہ سبت یعنی کہ وہ جو سیٹرڈے کے معاملے میں زیادتیاں کرتے تھے، یادون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم یوم سبتہم شرعا و یوم لا یسبتون لا تأتیہم کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون۔ اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے آباد تھی، جب وہ سیٹرڈے سبت کے معاملے میں زیادتیاں کرتے تھے، جب ان کے سمندر کی مچھلیاں سینیچر کے دن یعنی سب سیٹرڈے کے دن اچھل اچھل کے سامنے آتی تھیں، اور جب وہ سینیچر کا دن نہ منا رہے ہوتے تو وہ نہیں آتی تھیں۔ اس طرح ان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے ہم انہیں آزماتے تھے۔ یہ بھی بات پہلے گزر چکی ہے کہ جب اصل بات کیا ہے کہ جب کوئی قوم یعنی کمر کس لیتی ہے نا کہ نافرمانی ہی کرنی ہے، ڈھیٹ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اور ڈھیل دیتے ہیں۔ تو اب ہوا کیا کہ جو سیٹرڈے کو جو منع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ کسی طرح کی اکنامک ایکٹیویٹیز میں نہیں جانا، تو وہ کوئی اتنی ناقابل برداشت بات نہیں تھی، لیکن تھی ان کی اندر نافرمانی۔ اب ہوا کیا کہ کوئی وجہ بھی نہیں تھی اس کے بغیر ہی، پہلے یہ نہیں ہے کہ پہلے سے ہی مچھلیاں اوپر اوپر آ رہی تھیں، بغیر کسی وجہ کے ہی انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کے احکام تھے ان کی خلاف ورزی شروع کر دی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ڈھیل دی
کہ جو سیٹرڈے والے دن مچھلیاں زیادہ نظر آنے لگ گئی، تو اب اور زیادہ نافرمانی کا حوصلہ ہو گیا، ان کو پکڑ لیتے تھے، کبھی وہ گڑے بنا دیتے تھے جس میں وہ پھنس جاتی تھیں، اور کبھی سیٹرڈے کو ان کی دموں کو باندھ لیتے تھے، کبھی جال یا اس طرح کی چیزیں ڈال دیتے تھے سیٹرڈے والے دن، اور سنڈے کو وہ اکٹھا کر لیتے تھے، تو وہ پھنس تو سیٹرڈے کو ہی گئی تھی نا، یعنی بہانے بنائے۔ تو اب پہلے تو انہوں نے یہ شروع کیا، اور پھر دیکھا کہ اچھا کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی ڈنڈا بھی نہیں لیتا، اللہ کی طرف سے پڑھا، تو اب کیا کیا، اب کھلم کھلا ہی کرنے لگ گئے کہ بھئی، اور یہ نہیں سمجھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے، آزمائش ہے ہمارے، اب دیکھیں کتنی گناہ ہیں جو ہم کرتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں اچھا فوراً ڈنڈا کوئی نہیں پڑا سر پہ اللہ تعالیٰ کا، تو بس اور سے اور کھلم کھلا ہی کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس طرح ان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے ہم انہیں آزماتے تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور پھر یہ ہوا کہ اور وہ وقت انہیں یاد دلاؤ جب انہی کے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم لوگوں کو کیوں نصیحت کر رہے ہو جنہیں اللہ یا تو ہلاک کرنے والا ہے یا کوئی سخت قسم کا عذاب دینے والا ہے۔ تو دوسرے گروہ کے لوگوں نے کہا یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ تمہارے رب کے حضور بری و ذمہ ہو سکیں، اور شاید اس نصیحت سے یہ لوگ پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ ہم اب بریک لیتے ہیں اور انشاءاللہ 10 منٹ کے بعد واپس آتے ہیں، اور پھر یہاں سے اس کا ترجمہ جو ہے شروع کرتے ہیں۔ یہ آیت ہماری تھی 164۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ قرآن پاک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اعتکاف کی نیت کر لیں۔ نویت الاعتکاف للہ عز وجل ما دمت فی بیان القرآن۔ ہماری آیت تھی 164، اور 164 میں وہ اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اور وہ وقت، اللہ تعالیٰ یعنی انہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ وقت انہیں یاد دلاؤ جب انہی کے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کر رہے ہو جنہیں یا تو اللہ ہلاک کرنے والے ہیں یا کوئی سخت قسم کا عذاب دینے والے ہیں۔ یعنی 3 گروہ ہو گئے تھے اب، 3 گروپ تھے۔ ایک گروپ جو صرف نافرمانی کر رہا تھا، جس نے بچڑا بھی بنایا، اس کی اس کی شرک بھی کرنے لگ گیا۔ دوسرا گروپ شروع میں سمجھاتا رہا، اور جب وہ نہیں مانے تو مایوس ہو گیا اور بیٹھ گیا، ایک طرف ہو گیا۔ اور تیسرا گروپ جو تھا جو سمجھاتا رہا اور اس کے بعد مایوس نہیں ہوا اور سمجھاتا ہی رہا، نصیحت کرتا رہا۔ تو اب دوسرا گروپ جو تھا اس نے تیسرے گروپ سے کہا کہ جب یہ لوگ، یعنی کہ اب وہ جو کہ ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے تھے اس نے، اور جو یعنی کہ کنٹینیوس سمجھانے پہ لگے ہوئے تھے وہ دونوں، تو وہ اس نے دوسرے گروپ نے تیسرے والے سے کہا کہ یہ لوگ مسلسل نافرمانی کر رہے ہیں، تو لگتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کو پکڑے گا، اس لیے ان کو سمجھانا تو وقت ضائع کرنا ہے، تو آپ بھی اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ تو اب ان لوگوں نے کیا کہا، انہوں نے آگے سے کیا کہا کہ یہ تیسرے گروہ کا کیا جواب تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی کوششیں جاری رکھنی ہیں، اور اس کی انہوں نے ریزنز انہیں بتائی ہیں۔ ایک یہ کہ ہمارے نصیحت کرنے کا پہلا مقصد یہ کہ اللہ کے سامنے جب ہماری پیشی ہو تو ہم یہ کہہ سکیں کہ یا اللہ ہم نے تو اپنا فرض پورا کر دیا تھا، اور دوسرا مقصد یہ کہ ہم ابھی بھی ہمیں یہ امید ہے کہ شاید کوئی اللہ کا ایک ہی بندہ ہماری بات سن لے اور گناہ سے باز آ جائے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر صورت نصیحت کرتے رہو۔ کوئی بندہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ شاید ہماری بات نہیں مان رہا، نہیں سن رہا، پھر بھی نصیحت کرتے رہو، یعنی کہ نصیحت نہیں چھوڑنی، اور اس بندے میں شامل نہیں ہونا، ان لوگوں میں شامل نہیں ہونا کہ جو یہ والے لوگ تھے کہ جو بس تھک کے مایوس ہو کے ایک طرف بیٹھ کے، نہیں۔ اور یہ جو تیسرا گروپ ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں بتایا کہ یہ گروپس ہیں اس طرح کے ہمارے لیے؟
فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینهون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون. اور پھر جب یہ لوگ وہ بات بھلا بیٹھے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو برائی سے روکنے والوں کو تو ہم نے بچا لیا، اور جنہوں نے زیادتیاں کی تھی ان کی مسلسل نافرمانی کی بنا پر ہم نے انہیں ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا. یہ جو انہیں کہا تھا نا کہ اب آپ ایک دوسرے کو قتل کریں. فلما اتوا اما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. اور یہاں پر کیا ہوا تھا، اصل میں یہ سبت والوں کی بات ہو رہی ہے، سیٹرڈے والوں کو. تو ان کو ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، بلکہ کیا کیا تھا کہ یہ ان میں تین گروپ ہو گئے تھے. یہ جو تین گروپ جن کی بات ہو رہی ہے کہ ایک تو نافرمانی کر رہا تھا، جس نے جو مچھلیاں پکڑ رہا تھا، اور بھی اس طرح کے سارے کام جو اللہ کے کام تھے ان کو کھلم کھلاب کر رہا تھا. اور ایک گروپ جو ان کو منع کر رہا تھا شروع میں، اور اس کے بعد ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا، اور دوسرا گروپ جو کہ منع کرتا ہی چلا گیا. تو اب کیا کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو بچا لیا جو کہ کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کو کیسے بچایا وہ بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ، آگے ڈیٹیل میں بھی آئے گا، لیکن یہاں پہ بھی جو ہے اگر ہم اسے تھوڑا ڈسکس کر لیں تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے جب انہیں پتہ چل گیا کہ اب عذاب آئے گا، تو اور ویسے بھی جو لوگ نافرمان تھے انہوں نے ان لوگوں کو جو ہر وقت انہیں کہتے رہتے تھے، نصیحت کرتے رہتے تھے، ان سب کو کہا جیسے باقی لوگ پہلے انبیاء کے نافرمان کہتے تھے یہاں سے نکل جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، تم لوگ اپنے آپ کو بڑا پاک صاف سمجھتے ہو. تو انہوں نے ان کو ایک جگہ پہ بند کر دیا، ان سب لوگوں کو جو ان کو نصیحت کرتے تھے انہیں ایک جگہ بند کر دیا سب کو، اور خود باہر اپنی نافرمانیاں کرتے رہے. تو اصل میں وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اپنی تدبیر کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہوا تھا ایک تدبیر. اور جو باہر والے جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو ان کی سرکشی کی وجہ سے کہا جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ. فلما اتوا اما نہو انہ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین. چنانچہ ہوا یہ کہ جس کام سے انہیں روکا گیا تھا، جب انہوں نے اس کے خلاف سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ، یعنی صورت مسخ کر کے واقعی میں بندر بنا دیا گیا. اور ہمارے دور کے جو لوگ ہیں نا وہ اس قسم کی باتوں پہ یقین نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، قرآن کریم میں تعویلیں ڈھونڈتے ہیں. کہ اب عجیب سی بات ہے، جب کوئی کہتا ہے نا کہ ڈارون جو تھا اس نے یہ دلیل دی تھی، وہ کوئی دلیل کے بغیر ہی یہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس نے کیا دلیلیں دی ہیں کہ جو وہ پہلے بندر تھا، پھر بندر سے اس کی ایوولوشن ہوئی، پھر یہ ہوا، پھر اس کی دم غائب ہو گئی، اور آہستہ آہستہ وہ انسان بن گیا. اب یہ باتیں ہر کوئی مان لیتا ہے جو سائنس پڑھ رہا ہے، ہر چیز ہر کوئی لیکن جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان انسانوں کو بندر بنا دیا، تو اس میں تعویلیں ڈھونڈتے ہیں، اچھا وہ ایسے بندر بنے ہوں گے، ویسے ہوں گے، صورتیں مسخ ہو گئی ہوں گی، بس بندروں جیسی ہو گئی ہوں گی، یا نہیں بنے ہوں گے. یعنی اس میں قرآن کو نہیں مانتے، سائنس کو مان رہے ہوتے ہیں، سائنس جو بھی کہے مان لیتے ہیں. تو یہاں نہیں مانتے، وہ بھی تو ایسی باتیں ہی ہیں. وہ بھی یہ کہہ رہا ہے حالانکہ اس کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ انسان اگر فرض کریں اگر ایوولوشن ہو کے بندر سے انسان بنا تھا، تو ایوولوشن تو رکنا ہی نہیں چاہیے، پھر تو ہوتا ہی چلے جانا پھر چاہیے، اور سے اور ڈفرینٹ انسان ہوتا چلا جانا چاہیے. تو لیکن نہیں ہوا. اس کا مطلب انسان ایسے نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ہی بنایا. اللہ تعالیٰ نے تو یہ بتایا ہمیں، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اور یاد کرو وقت جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ وہ ان پر قیامت کے دن کوئی نہ کوئی ایسا شخص مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بری بری تکلیفیں پہنچائے گا. بے شک تمہارا رب جلد ہی سزا دینے والا بھی ہے، اور یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان بھی ہے. یعنی کہ یہودیوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ ہر تھوڑے عرصے بعد ان پہ کوئی نہ کوئی جابر حکمران مسلط ہوتا تھا اور وہ ان کو بہت تکلیفیں پہنچاتا تھا. وَقَطَّعْنَاهُ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور ہم نے دنیا میں ان کو مختلف جماعتوں میں بانٹ دیا، چنانچہ ان میں نیک لوگ بھی تھے اور کچھ دوسرے لوگوں کی طرح بھی تھے، اور دوسری طرح کے لوگ بھی، اور ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات سے آزمایا تاکہ وہ راہ راست کی طرف لوٹ آئیں. فخلف من بعدهم خلاف فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا
अरज़ हाज़ल अदना व यक़ूलून सयुग़फ़रु लना व इन यअतिहिम अरज़ुम मिस्लुहु यअख़ुज़ुहु। फिर उनके बाद उनकी जगह ऐसे जानशीन आए जो किताब यानी तौरात के वारिस बने, मगर उनका हाल ये था कि ज़लील दुनिया का साज़ो सामान रिश्वत में लेते और ये कहते हमारी बख्शिश हो जाएगी। हालाँकि अगर उसी जैसा साज़ो सामान दोबारा उनके पास आता तो उसे उसे भी रिश्वत में ले लेते। अलम युखज़ अलैहिम मिसाकुल किताबि अन ला यक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़्क़ व दरसू मा फ़ीह। क्या उनसे किताब में ये किताब में ज़िक्र किया गया ये अहद नहीं लिया गया था कि वो अल्लाह की तरफ हक़ के सिवा कोई बात मंसूब ना करें, और उस किताब में जो कुछ लिखा था वो उन्होंने बाकायदा पढ़ा भी था। वद्दारुल आखिरतु खैरुल लज़ीना यत्तक़ून अफ़ला ताक़िलून। और आखिरत वाला घर उन लोगों के लिए कहीं बेहतर है जो तक़वा इख्तियार करते हैं। ए यहूद, क्या तुम फिर भी अक्ल से काम नहीं लेते? यानी कि रिश्वत की क्या बात हो रही है कि रिश्वत लेके अल्लाह की किताब की गलत तफसीर करते थे और तहरीफें करते थे, चेंज कर देते थे उसके हुक्म को, और फिर ये भी कहते थे कि हमारे ये गुनाह जो है ना ये बख्शे जाएँगे। हालाँकि बख्शिश अल्लाह ताला कहते हैं तौबा से होती है, और उसका लाज़मी हिस्सा तौबा का क्या होता है कि आइंदा हमने नहीं करना। लेकिन उनका हाल क्या है कि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जब दोबारा रिश्वत की पेशकश करते हैं तो दोबारा लेने को तैयार हो जाते हैं। तो यानी ये अक्ल होती तो ये देखते कि आखिरत की ज़िंदगी जो है वो कहीं बेहतर है। वल्लज़ीना युमस्सिकून बिल-किताबि व अक़ामुस-सलाह इन्ना ला नुज़ीअु अजरल मुस्लिहीन। और जो लोग किताब को मज़बूती से थामते हैं और नमाज़ कायम करते हैं, हम ऐसे इस्लाह करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करते। और याद करो, यानी कि वइज़ नतफ़नल जबल फ़ौक़हुम कअन्नहु ज़ुल्लतुम वज़ुन्नु अन्नहु वाक़िउम बिहिम खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून। याद करो जब हमने पहाड़ को उनके ऊपर इस तरह उठा दिया था जैसे वो कोई साएबान हो। यानी कि ये भी सूरह बकरा में पहले आ चुका है, सूरह निसा में भी आ चुका है कि इसका अरबी ज़ुबान के लिहाज से ऐसा भी तर्जुमा इसका हो सकता है कि पहाड़ को उनके ऊपर साइबान की तरह, यानी उनके ऊपर ऐसे आ गया था कि छत की तरह आ गया था, और उन्हें ये गुमान हो गया कि वो उनके ऊपर गिरने ही वाला है। और ये जो गिरने ही वाला है, यानी इस तरह से ज़ोर-ज़ोर से पहाड़ को उनके ऊपर हिलाया कि उन्हें लगा कि वो उनके ऊपर गिर जाएगा। उस वक़्त हमने हुक्म दिया था कि हमने तुम्हें जो किताब दी है, उसे मज़बूती से थामो और उसकी बातों को याद करो ताकि तुम तक़वा इख्तियार कर सको, ये इन बनी इसराइल के ऊपर। तो कैसी बात है, 1 मिनट इमेजिन करें कि पहाड़ इस तरह ऊपर सरों के ऊपर हो। तो उस वक़्त इन ये भी डर गए और इन्होंने कहा कि नहीं, नहीं हम मान रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या कहा, समयना व असैना, कि हमने माना और और हम नाफ़रमानी की, यानी फिर भी ये बात कही। ये नहीं कहा कि हम मानते हैं और अब अताअत करेंगे। और फिर अल्लाह ताला ने जब पहाड़ एक तरफ रख दिया फिर दोबारा नाफ़रमानी शुरू। व इज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम। और ए रसूल, अगर लोगों को वो वक़्त याद दिलाओ जब तुम्हारे परवरदिगार ने आदम के बेटों की पुश्त से उनकी सारी औलाद को निकाला था और उनको खुद अपने ऊपर गवाह बनाया था और पूछा था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सबने जवाब दिया था कि क्यों नहीं, हम सब इस बात की गवाही देते हैं, और ये इकरार हमने इसलिए लिया था ताकि तुम क़यामत के दिन ये ना कह सको कि हम तो इस बात से बेखबर थे। अब यहाँ अहद अलस्त की बात हो रही है। ये अहद जो है अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को पैदा करने के बाद उनकी पुश्त से जितने भी इंसान पैदा करने थे, उन सारी रूहों को एक जगह जमा फरमाया था। तो वो जो जहाँ एक जगह जमा किया था वो सब चींटियों के बराबर वहाँ जिस्म रखते थे, और फिर उनसे ये अहद लिया कि क्या अल्लाह ताला उनका रब है? तो सबने कहा था कि बेशक अल्लाह ताला को ही अपना रब मानते हैं। तो उसका लाज़मी मतलब ये है कि उन्होंने ये मान लिया कि अल्लाह के तमाम अहकामों को भी मान के उस पे अमल भी करेंगे, क्योंकि जब अल्लाह रब है तो उन्हीं के अहकामात को मानना है, उन्हीं के अहकाम पे अमल करना है। तो इस तरह अल्लाह ने इंसानों को दुनिया में भेजने से पहले अपनी अताअत का इकरार लिया था। दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी गुज़रे हैं, जिनको ये वाक़या दुनिया के में आने के बाद भी याद रहा, लेकिन जैसे हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहीमुल्लाह जो हैं रहमतुल्लाह अलैह, उनका ये इरशाद भी है कि ये अहद मुझे ऐसे याद है गोया इस वक़्त सुन रहा हूँ। लेकिन बहुत से ऑब्वियसली कि ये ऐसे वाक़यात हैं जो कि तबई तौर पे इंसान को याद नहीं भी रहते। लेकिन फिर भी यानी कि असल में अल्लाह की अज़मत और मोहब्बत इंसान की फ़ितरत में है, और अल्लाह ताला ने बताया है कि ये लिया है। अहद। अब आप खुद ही देखें कि अगर हम बच्चे होते हैं जब हम बिल्कुल, तो फिर भी हमें कई अपनी बचपन की चीज़ें नहीं याद, कुछ वाक़यात जो बड़े कोई इम्पोर्टेंट या इस तरह के होते हैं जिसमें बड़ी तकलीफ़ पहुँची होती है, बड़ी खुशी पहुँची होती है, बस वो याद होते हैं, और बातें तो हमें एग्ज़ैक्टली नहीं याद होती कि हमने कोई वादा किया था, ये किया था, वो किया था। तो ये कोई इतनी ऐसी बात नहीं है कि इंसान को याद ना हो, लेकिन इंसान को
کیونکہ یہ واقعہ ہوا اس لیے اس کی نیچر میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے قیامت کے دن کہ ہم تو بے خبر تھے۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکننا ذریۃ من بعدہم، اور یا یہ نہ کہہ دو کہ شرک کا آغاز تو بہت پہلے ہمارے باپ دادوں نے کیا تھا اور ہم ان کے بعد انہی کے اولاد بنے ہیں۔ افتہلکنا بما فعل المبطلون، تو کیا آپ ہمیں ان کاموں کی وجہ سے ہلاک کر دیں گے جو غلط کار لوگوں نے کیے تھے؟ یعنی کہ ہمارے باپ دادوں نے یہ جو کام کیا تھا ان کی وجہ سے ہم شرک کر رہے ہیں، تو اب ہمیں اس وجہ سے آپ ہلاک کریں گے کہ جو غلط کام جو ہمارے باپ دادوں نے کیے تھے؟ تو باپ دادوں والی تو دلیل کہیں بھی اللہ تعالیٰ مانتے ہی نہیں ہے نا، پورے قرآن میں دیکھیں ہر جگہ یہ بات آتی ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اسی طرح ہم نشانیوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ حق کی طرف پلٹ آئیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور اے رسول ان کو اس شخص کا واقعہ پڑھ کر سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں مگر وہ ان کو بالکل ہی چھوڑ نکلا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اس آیت کی تفسیر کے طور پہ مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں ایک شخص تھا بلم بن باور، اس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ وہ یہودی تھا، فلسطین کے ایک علاقے میں مواب میں رہتا تھا، بہت وہاں کے نا پہاڑوں میں رہتا تھا، غاروں میں، اور وہ ایک بڑا ہی عابد اور زاہد تھا، بہت عبادت کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ کی۔ تو اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ہوا یہ کہ اس وقت اس علاقے میں نا بت پرست قوموں کا ہی قبضہ تھا ساری طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کا لشکر لے کے اس علاقے پہ حملے کا ارادہ کیا، تو جب حضرت موسیٰ کی فوجیں وہاں تک پہنچیں اس موآب کے دروازے تک، تو وہاں کے بادشاہ نے بلم بن باور سے کہا کہ وہ ان کے خلاف بدعا کرے تاکہ وہ ہلاک ہو جائیں۔ بلعم کو پتا تھا کہ یہ لوگ حق ہیں، ظاہر ہے وہ خود اتنا عابد اور زاہد تھا، تو اس نے شروع میں تو بادشاہ سے انکار کر دیا کہ بھئی نہیں میں ان کے خلاف بد دعا نہیں کر سکتا، مگر بادشاہ نے اسے اب رشوتیں دیں تو وہ پھر بد دعا پہ راضی ہو گیا، اور جب دعا کرنی شروع کی تو اب کیا ہوا کہ الفاظ جو ہے بد دعا کی بجائے حضرت موسیٰ کے حق میں دعا کے نکل رہے تھے اور بد دعا پھر بھی اپنی قوم کی نکل رہی تھی۔ تو اب بلم نے بادشاہ کے لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو بلم نے بادشاہ کے لوگوں کو یہ مشورہ دیا۔ اب بلم نے خود مشورہ دیا، تو اس نے کہا کہ اپنی عورتوں کو بنی اسرائیل کے خیموں میں بھیج دیں زنا وغیرہ کے لیے، تاکہ یہ لوگ بدکاری میں مبتلا ہو جائیں، انہیں خوب بنا سنوار کے سنگھار کر آ کے ان کے آس پاس لے جائیں۔ تو بدکاری دیکھیں، زنا اور یہ اس طرح کی بدکاری، یہ خاصیت ہے اس کی کہ وہ اللہ کا قہر جو ہے نا اس کا سبب بن جاتی ہے۔ اسی لیے بنی اسرائیل نے اب جب یہ کام کیا تو اپنی بدکاری کی وجہ سے اللہ کی مدد سے محروم ہو گئے، اور ایسا ہی ہوا، بنی اسرائیل اس فتنے میں مبتلا ہو گئے، اور عذاب کے طور پہ ان میں طاعون کی جو وبا ہے نا وہ پھوٹ پڑی تھی، اور اس طاعون سے تقریباً 70,000 لوگ جو ہیں وہ مر گئے تھے۔ اس شخص کا یہاں پہ ذکر ہوا کہ جس کا نتیجہ، اور یہ کیا ہوا کہ وہ خود جو تھا وہ ایسا ہو گیا کہ اس کی زبان کتے کی طرح باہر نکل پڑی، اور وہ اسی حالت میں ہمارا وہ جو شخص تھا، تو جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گمراہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ شامل ہو گیا تھا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی بدولت اسے سر بلند کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا رہا، اس کی مثال اس کتے سی ہو گئی۔ ان تحمل علیہ یلہز او تترکہ یلہز، کہ اگر تم اس پہ حملہ کرو تب بھی زبان لٹکا کر ہانپے گا، اور اگر اس کے حال پہ چھوڑ دو تب بھی زبان نکال کر ہانپے گا۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اور یہ ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے۔ فقصص القصص لعلہم یتفکرون، لہٰذا تم یہ واقعات ان کو سناتے رہو تاکہ یہ کچھ سوچیں، کچھ فکر کریں۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم كانوا یظلمون، اور کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور جو اپنی جانوں پہ ظلم کرتے رہے ہیں۔ من یہد اللہ فهو المہتدی، جسے اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ایسے ہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھاتے ہیں۔
وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. اور ہم نے جنات اور انسانوں میں سے بہت سے لوگ جہنم کے لیے پیدا کیے، ان کے پاس دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں، اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے، اولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہاں بات کیا آ رہی ہے کہ تقدیر میں لکھا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے ایسے کام کریں گے جو جہنم تک لے جائیں گے۔ تقدیر میں لکھا کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ جہنم کے کام کرنے پہ مجبور ہو گئے، بلکہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس کی فار ایگزامپل ہم آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ٹیچر ہے، تو اگر وہ اسے پتا ہے کہ یہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں، ان میں یہ فرسٹ آئے گا، یہ سیکنڈ آئے گا، یہ تھرڈ آئے گا، یا یہ جو ہیں یہ فیل ہو جائیں گے، اور کیوں اسے پتا ہے کہ بھائی یہ فیل ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ استاد جو ہے وہ اسے فیل ہونے پہ مجبور کر رہا ہے، یا استاد جو ہے کسی کو فرسٹ آنے پہ مجبور کر رہا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے پتا ہے کہ یہ شخص یہ جو بچے ہیں یہ محنت کریں گے، اور یہ جو بچے ہیں یہ محنت نہیں کریں گے، یا محنت کے باوجود یا اس طرح جو ہے نا یہ فیل ہوں گے، کیونکہ ان کا جو کلاس ریکارڈ ہوتا ہے وہ اس کو پتا ہوتا ہے، تو اس کے لحاظ سے وہ جو بات کرتا ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ اس طرح سے، یا یہ دوڑ میں حصہ لے رہے ہیں تو یہ جیتے گا اور یہ نہیں جیتے گا، وہ کس حساب سے کہہ سکتا ہے؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ کون سے بچے کی کیا کارکردگی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مجبور کر رہا ہے اس بات کے اوپر۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں یہ اپنے ارادے سے یہ کام کر رہے ہیں، تو اور پھر اس لیے وہ تقدیر میں پھر لکھا جاتا ہے کہ بھئی یہ اپنے ارادے سے اس نے کیونکہ یہ غلط کام کیے ہیں، اس لیے یہ تو غلط کام کرتا چلا جائے گا اور یہ جہنم میں چلا جائے گا۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اسماء حسنہ اچھے اچھے نام تو اللہ ہی کے ہیں، لہٰذا اس کو انہی ناموں سے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں، وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے نا اور کرتے رہو، اور اس کو اچھے اچھے ناموں سے، ان ناموں سے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتائے ہیں اس سے پکارو۔ جو اب اور جو لوگ جو ہیں جو خود ہی سے گھڑ لیتے ہیں، وہ اس طرح سے وہ ان ناموں میں وہ اصل میں ٹیڑھا راستہ اختیار کرنا ہے۔ تو اب کافر جو ہوتے ہیں نا ان کے ذہنوں میں اللہ کا ایک ناقص ایکچولی ایک نقص والا، ناقص، ادھورا، غلط تصور تھے ان کے۔ وہ سمجھتے تھے وہ عورتیں ہیں، لات منات عزا، جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا، تو وہ اللہ کے نام بھی اس طرح کے لات منات عزا اور اس طرح کی چیزیں بناتے تھے، اور ان کی صفتیوں پر کوئی نام رکھ لیتے تھے، ان یعنی جو کہ ہو ہی نہیں سکتی اللہ کی صفت اس طرح کی، تو اس کا بدلہ انہیں جو ہے نا دیا جائے گا اگر جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی ہے جو لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتی ہے اور اسی حق کے مطابق انصاف سے کام لیتی ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے انہیں ہم اسی طرح دھیرے دھیرے پکڑ میں لیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ استدراج کی بات ہو رہی ہے یہاں، سنستدرجهم یعنی کہ ڈھیل دے رہے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ، اس کا مطلب ہے، اور ڈھیل دے رہے ہیں ان کے کاموں سے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا جب وہ پکڑے جائیں گے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں، یقین جانو کہ میری خفیہ تدبیر بڑی مضبوط ہے، یعنی سیکریٹ والی۔ یہ ایک خطرے کی گھنٹی بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو کنٹینیوس نافرمانی کی طرف جائی جاتے ہیں، دنیا کی عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں خیال ہی نہیں آتا کہ اللہ کے آگے کبھی انہوں نے پیش ہونا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اپنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا کی عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں، تو یہ اصل میں اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے استدراج کہا ہے۔ اور جب ایک وقت آتا ہے یہ اس کو پکڑ اللہ تعالیٰ کی پکڑ لیتی ہے۔ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، بھلا کیا ان لوگوں نے سوچا نہیں کہ یہ صاحب جن سے ان کا سابقہ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں جنون کا کوئی شائبہ نہیں ہے، ان ہوا الا نذیر مبین، وہ کچھ اور نہیں بلکہ صاف صاف طریقے سے لوگوں کو وہ متنبع کرنے والے ہیں۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ صاحب اصل میں کیا بتایا، آپ کے ساتھی، کہ بھئی آپ نے ساری زندگی ان کو دیکھا اپنے ساتھ، یہ آپ کے ساتھ رہنے والے آپ کے ساتھی ہیں، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جنون نہیں ہے ان کو،
ان میں جنون کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ وہ جو کہتے تھے یہ تو جنون ہے، اور معاذ اللہ کہ ان کو یہ تو پاگل ہیں، یہ تو یعنی کہ یہ تو صحیح ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے بتوں کو برا کہہ رہے ہیں، تو یہ تو جنون کی کوئی بات ہے، یہ تو پاگل ہو گئے ہیں، یہ اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھی ہیں، ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی جنون کی بات نہیں ہے، لیکن اور وہ آپ کو تو ایکچولی وارننگ دے رہے ہیں نا، جو وارننگ دینے والے لوگ تو برے ہی لگتے ہیں۔ اولم ينظروا في ملکوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون۔ اور کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کی سلطنت اور اللہ نے جو جو چیزیں پیدا کی ان پہ غور نہیں کیا، اور یہ نہیں سوچا کہ شاید ان کا مقررہ وقت قریب ہی آ چکا ہو، اب اس کے بعد آخر وہ کون سی بات ہے جس پر یہ مان لیں گے؟ یعنی یہ اتنا سب کچھ بتایا کھول کھول کے اللہ تعالیٰ نے، اتنا کھول کھول کے کہ اگر اس کو صحیح طرح سے سن کے سمجھ لیں تو فوراً دل جو ہے وہ بات مان جاتا ہے اور سمجھ آ جاتی ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کون ہے۔ تو لیکن پھر بھی یہ اب کس بات پہ ایمان لائیں گے؟ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرہم فی طغیانہم یعمہون، اور جس کو اللہ گمراہ کر دیں اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور ایسے لوگوں کو اللہ بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی لا یجلیہا لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ یسألونک کأنک حفی عنہا قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اے رسول، لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب برپا ہوگی، کہہ دو کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، وہی اسے اپنے وقت پر کھول کے دکھائے گا، کوئی اور نہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑی بھاری چیز ہے، جب آئے گی تو تمہارے پاس اچانک آ جائے گی۔ یہ لوگ تم سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے تم نے اس کی پوری تحقیق کر رکھی ہے، کہہ دو اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ یعنی کہ اب وہ ڈھیٹ ہو کے کیا کہتے تھے، اچھا جی جو تم کہہ رہے ہو عذاب آ جائے گا تو آ جائے، یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ ہمیشہ اس عذاب میں رہیں گے اور تو آ جائے۔ تو اس طرح کے ڈھیٹ لوگ تھے نا، تو وہ کہنا تو بہت آسان ہے زبان سے کہ اچھا آ جائے، کہ بھئی ہمیں تو یقین ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑی بھاری چیز ہے، وہ ایسی عام سی چیز نہیں ہے، اور یہ آپ سے ایسے پوچھ رہے ہیں کہ کب آئے گا، کہ کب آئے گا یہ، اور قیامت کب آئے گی؟ تو یہ آپ سے ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے کہ اس کا علم آپ کے پاس ہو، جبکہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت عالم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر مبشر لقوم یؤمنون۔ اور جب تک کہو کہ جب تک اللہ نہ چاہے میں خود اپنے آپ کو بھی کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اچھی اچھی چیزیں خوب جمع کرتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف ہی نہ پہنچتی۔ میں تو بس ایک ہوشیار کرنے والا، خوشخبری سنانے والا ہوں، اور ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے۔ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، 188 نمبر ہے سورہ الاعراف کا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ایک اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کر دیا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، جب تک اللہ نہ چاہے میں تو اپنے آپ کو کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کا بھی اختیار نہیں رکھتا۔ اور ہم کہاں بڑھا بڑھا کے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کئی فرقے ہیں جو اللہ کے برابر ہی پہنچا دیتے ہیں، اور یہ پھر دوبارہ کہہ رہے ہیں، یہ کوئی تیسری چوتھی دفعہ ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے غیب کا کوئی علم نہیں ہے، کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اچھی اچھی چیزیں خود جمع کر لیتا، یعنی غیب کی ساری باتیں پتہ ہوتی تو میں دنیا کے سارے فائدے اکٹھے کر لیتا، مجھے کبھی کوئی تکلیف ہی نہ پہنچتی، اور ہر کام کا انجام مجھے پہلے سے پتا ہوتا، حالانکہ ایسا ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، وہ خود کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی جو باتیں صرف وحی کے ذریعے اللہ بتاتے ہیں صرف ان کا علم ہوتا ہے، اور ان کافروں کی بھی تردید ہو رہی ہے جو پیغمبر کے لیے ضروری سمجھتے تھے کہ اسے پورے خدائی اختیارات حاصل ہوں، سب کچھ پتا ہو، آنے والا بھی سب کچھ پتا ہو، اور وہ بار بار عجیب عجیب سوال بھی کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کہ بھئی اب کیا ہوگا، تب کیا ہوگا، اس طرح کی چیزیں۔ اور پھر بہت سے کام ہیں آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے چاہے اور وہ نہیں ہوئے، بہت سی تکلیفیں ایسی تھیں جن سے بچنے کا ارادہ کیا مگر وہ پہنچی۔ غزوہ حدیبیہ، عمرے کا ارادہ کیا
عمرہ نہیں کر سکے۔ غزوہ احد جو ہے اس میں زخمی ہوئے، مسلمانوں کو عارضی شکست بھی ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے۔ اور پھر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوات پہ صحابہ بھیجے جو شہید ہو گئے۔ مشرکین مکہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے اگر آپ ہمیں نبی ہیں تو ہمیں آنے والے وقت کی خبریں بتائیں تاکہ ہم اپنے ہونے والے نقصان پہلے ہی دیکھ لیں۔ تو اب اللہ کے تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں بتا دیں، میں تو اپنا نفع نقصان نہیں کر سکتا، اپنا نقصان یا نفع کرنے کا مجھے کوئی اختیار نہیں ہے۔ مجھے تو غیب کا علم پتا ہوتا تو میں اپنے لیے اچھی اچھی چیزیں خوب جمع کرتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ ہوتی، لیکن تم دیکھ لو کہ کیا، اور میں تو صرف ایک ہوشیار کرنے والا ہوں، تم لوگ کو بتا رہا ہوں اور خوشخبری سنا رہا ہوں، اور جو لوگ میری بات مانیں گے ان کے لیے۔ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين۔ اور جس نے تمہیں، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی بنائی تاکہ وہ اس کے پاس آ کر تسکین حاصل کرے، یعنی کہ جو بیوی ہوتی ہے وہ ایک جان حضرت آدم، ان سے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت پیدا کی اور ان کی بیوی حضرت حوا جو تھیں وہ بنائیں تاکہ حضرت آدم علیہ السلام سے تسکین حاصل کریں۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو عورت نے حمل کا ایک ہلکا سا بوجھ اٹھا لیا جسے لے کر وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی نے اپنے پروردگار اللہ سے دعا کی کہ اگر تو نے ہمیں تو تندرست اولاد دی تو ہم ضرور بے ضرور تیرا شکر ادا کریں گے۔ یہاں حضرت آدم کی اولاد کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب ان کو اس طرح سے ہوا تو پھر انہوں نے اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا، اور لیکن جب اللہ نے ان کو ایک تندرست بچہ دے دیا تو ان دونوں نے اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ اولاد آدم کی بات کر رہے ہیں کہ آدم کی اولاد جو تھی اس نے کیا کیا کہ اس نے، حضرت آدم کی اولاد جو تھی اس نے بعد میں شرک کا راستہ اختیار کر لیا۔ فتعال اللہ اما یشرکون، حالانکہ اللہ ان کی مشرکانہ باتوں سے کہیں بلند ہے۔ اب یہ دیکھیں کیا ہے، اولاد شرک کا باعث بن جاتی ہے جس کی مطلب مختلف صورتیں ہیں، عقیدے ہی فاسد ہو جاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے کسی ولی بزرگ نے دیا ہے، کبھی اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، جیسے ایون ہمارے کتنے سارے ہیں دولے شاہ وغیرہ یا کچھ بھی، اور ان کے نام کی نظر نیازیں بھی کرتے ہیں اور نام بھی ان کے نام پہ رکھ لیتے ہیں، عبد الشمس، عبد علی وغیرہ اس طرح کے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، شرک دونوں کو نعمت کس نے عطا کیا، اللہ نے، اور اس نعمت میں شریک کس کو کر رہے ہیں، دوسروں کو، کہ یہ تو دوسروں نے دی ہے۔ اتنا صاف صاف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، اور کیا وہ ایسی چیزوں کو اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک مانتے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے بلکہ خود ان کو پیدا کیا جاتا ہے۔ ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون، اور جو نہ ان لوگوں کی کوئی مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کرتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا تَتَّبِعُوكُمْ، اور اگر تم انہیں کسی صحیح راستے کی طرف دعوت دو تو تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، بلکہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو، ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، یقین جانو اللہ کو چھوڑ کے جن جن کو تم پکارتے ہو سب تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں۔ اب ذرا ان سے دعا مانگو، پھر اگر تم سچے ہو تو انہیں تمہاری دعا قبول کرنی چاہیے۔ اگر تم، یعنی جن کو تم پکار رہے ہو اور وہ اللہ کے علاوہ کوئی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، نہیں، وہ سب تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں جن کو تم پکار رہے ہو۔ تو اب ان سے اگر تم سچے ہو تو پھر انہیں کہو کہ جو بھی ہم دعا کر رہے ہیں بس یہ پوری ہونی چاہیے۔ الہم، یعنی کہ اب وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کا مطلب وہ ان کو نہیں کہہ رہے کہ تم ہم سے دعائیں مانگو، نہیں، اس کا مطلب یعنی کہ جس طرح یہ ہم قبروں پہ بھی جا کے یا ویسے بھی ان لوگوں کو کچھ پتہ نہیں، وہ تو اللہ کے بندے ہیں، وہ کہہ ہی نہیں رہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم سچے ہو تو پھر تمہاری دعا 100% پوری ہونی چاہیے۔ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم عیون یبصرون بہا ام لہم اذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون۔
भला क्या उनके पास पाँव हैं जिनसे वो चलें? या उनके पास हाथ हैं जिनसे वो पकड़ें? या उनके पास आँखें हैं जिनसे वो देखें? या उनके पास कान हैं जिनसे वो सुनें? उनसे कह दो तुम इन सब देवी-देवताओं को बुला लाओ जिन्हें तुमने अल्लाह का शरीक बना रखा है, फिर मेरे खिलाफ कोई साज़िश करो और मुझे ज़रा भी मोहलत ना दो। अब जो एक्चुअली कुफ़ारे मक्का थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डराते थे कि आप हमारे देवी-देवताओं के बारे में, इन बुतों के बारे में ऐसी बातें कह रहे हैं कि इनमें कोई ताकत नहीं है वग़ैरह। तो इसकी वजह से जो हमारे देवता हैं ना, ये आपको सही सज़ा देंगे क्योंकि वो तो उनको देवता मानते थे, उनको बहुत सारी ताकतों का एक वो समझते थे कि इनके पास बहुत ताकतें हैं, तो वो बहुत पावर्स हैं, तो कहते थे कि वो उन्हें डराते थे कि ये देखना अब आपको क्या सज़ा मिलती है, आप कैसी बातें इनके लिए करें। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनके पास कोई पाँव हैं क्या? चल के दिखाया कभी इन्होंने? कभी किसी हाथ से कुछ पकड़ के दिखाया है? कोई कभी इनकी कोई आँखें हैं जिनसे वो देखें या कान है या सुने इवन तुम्हारे जैसे भी नहीं है। तो फिर इन सबको बुला के ले आओ और फिर मुझे ज़रा भी मोहलत ना दो यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रही हैं कि अच्छा अब मुझे कोई फिर मोहलत ना दो, ले आओ, अगर तुम्हारे देवता कुछ कर सकते हैं तो करके दिखाएँ। इन्ना वली अल्लाहु और मेरा रखवाला तो अल्लाह है। इन्ना इन्ना वली अल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़लल किताब जिसने किताब नाज़िल की है व हुवा यतवल्लस स्वालिहीन और वो नेक लोगों की रखवाली करता है। वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही ला यस्ततीऊना नस्रकुम वला अनफुसहुम यंसुरून और तुम उसको छोड़ के जिन-जिन को पुकारते हो ना तुम्हारी मदद कर सकते हैं और ना ही अपनी मदद करते हैं। वला अनफुसहुम यंसुरून व इन तदऊहुम इलल हुदा ला यस्मऊ व तराहुम यंजुरून इलैका व हुम ला युबसिरून और अगर तुम उन्हें सही रास्ते की तरफ बुलाओ तो वो सुनेंगे भी नहीं। वो तुम्हें नज़र तो इस तरह आते हैं जैसे तुम्हें देख रहे हैं लेकिन हकीकत में उन्हें कुछ सुझाई नहीं देता। खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ि वअरिज़ अनिल जाहिलीन और ए पैगंबर दरगुज़र का रवैया अपनाओ, लोगों को नेकी का हुक्म दो, जाहिलों की तरफ ध्यान ना दो। व इम्मा यनज़गन्नका मिनश शैतानी नज़गुन फ़स्तइज़ बिल्लाह इन्नहु समीउन अलीम और अगर कभी शैतान की तरफ से तुम्हें कोई कचोका लग जाए यानी कोई वसवसा आ जाए तो अल्लाह की पनाह मांग लो, यकीनन वो हर बात सुनने वाला, हर चीज़ जानने वाला है। इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनश्शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून और जिन लोगों ने तकवा इख्तियार किया है, उन्हें जब शैतान की तरफ से कोई ख़्याल आकर छूता भी है, यानी कोई वसवसा आ जाता है, तो अल्लाह को याद कर लेते हैं। चुनांचे अचानक उनकी आँखें खुल जाती हैं। यानी उन्हें बसीरत मिल जाती है। व इख़्वानुहुम यमुद्दूनहुम फ़िल ग़य्यि सुम्मा ला युक़सिरून और जो इन शैतानों के भाई हैं उनको ये शैतान गुमराही में घसीटे ले जाते हैं। नतीजा क्या है कि वो गुमराही से बाज़ नहीं आते। व इज़ा लम ta'तिहिम बिआयातिन क़ालू लौला लौलज्तबैतहा कुल इन्नमा अत्तबिउ मा यूहा इलैया मिन रब्बी हाज़ा बसाइरु मिन रब्बिकुम व हुदन व रहमतुन लिक़ौमिन युमिनून और ए पैगंबर जब तुम उनके सामने उनका मुँह माँगा मौजज़ा पेश नहीं करते, तो ये कहते हैं कि तुमने ये मौज़ा अपनी खुद अपनी पसंद से क्यों ना पेश कर दिया? यानी कि ये सारे मौज़े तुम खुद ही पेश कर सकते हो, क्यों नहीं कर रहे? तो कह दो कि मैं तो उसी बात का इत्तबा करता हूँ जो मेरे रब की तरफ से वही के ज़रिए मुझ तक पहुँचाई जाती है। ये कुरान तुम्हारे रब की तरफ से बसीरतों का मजमूआ है और जो लोग ईमान लाएँ उनके लिए हदायत है और रहमत है। यानी कि जो मेरे रब की तरफ से वही के ज़रिए मुझ तक पहुँचाया जा रहा है उसके अलावा तो मुझे कुछ भी नहीं इल्म, ना मेरी कोई ताकत है। व इज़ा कुरियल कुरान फस्तमिउ लहु वंसितू लअल्लकुम तुरहमून और जब कुरान पढ़ा जाए तो इसको कान लगाकर सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पे रहमत हो। यानी यहाँ से ये पता चल गया कि कुरान की तिलावत हो रही हो तो सुनें, सुनने का एहतमाम करें और तिलावत करने वाले के लिए भी ज़रूरी है कि वो ऐसी जगहों पे बुलंद आवाज़ से तिलावत ना करे जहाँ लोग अपने कामों में इस तरह से मशगूल हैं बिज़ी हैं इस तरह से कि वो तिलावत की तरफ ध्यान नहीं दे सकेंगे। तो उसका गुनाह तिलावत करने वाले को हो रहा होता है। वज़्कुर रब्बका फ़ी नफ़्सिका तदर्रुअन व ख़ीफ़तन व दूनल जहरि मिनल क़ौलि बिलग़ुदुव्वि वल आसाली वला तकुन मिनल ग़ाफ़िलीन और अपने रब का सुबह शाम ज़िक्र किया करो अपने दिल में भी आजिज़ी और खौफ़ के जज़्बात के साथ और ज़ुबान से भी आवाज़ बहुत बुलंद किए बगैर उन लोगों में शामिल ना हो जाना जो गफ़लत में पड़े हुए हैं। यानी कि बताया कि दुआ कैसे करो, रब का ज़िक्र कैसे करो, सुबह शाम हर वक़्त अपने दिल में भी यानी जब ज़ुबान से नहीं कह पा रहे तो दिल में करो और आजिज़ी के साथ और खौफ के साथ और ज़ुबान से जब कह सकते हो तो ज़ुबान से करो और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं ऊँची-ऊँची करो, ठीक है ना? तो इसलिए और गफ़लत वाले लोगों में से ना होना। इन्नल लज़ीना इंद रब्बिका ला यस्तकबिरूना अन इबादती व युसब्बिहूनहु व लहू यसजुदून और याद रखो कि जो फ़रिश्ते तुम्हारे रब के पास हैं वो उसकी इबादत से तकब्बुर करके मुँह नहीं मोड़ते और उसकी तस्बीह करते हैं, उसी के आगे सजदा रेज़ होते हैं। यानी इंसानों को अल्लाह का ज़िक्र करने का जो हुक्म दिया जा रहा है, उसमें अल्लाह का कोई फ़ायदा नहीं है।
کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی مخلوق کی عبادت یا ذکر سے بے نیاز ہے، اس کے پاس تو فرشتے ہیں ایسے زیادہ جو ہر وقت اس کے ذکر میں مشغول ہیں، تو اسے انسانوں کے ذکر کا فائدہ نہیں ہے، انسانوں کا ذکر کا فائدہ انسانوں کو خود ہے۔ تو اور یہ آیت سجدہ ہے، جن لوگوں نے یہ سنی ہے ان پر بھی یہ سجدہ واجب ہے، انہوں نے یہ سجدہ کرنا ہے، اور اوبیسلی جو میں پڑھ رہی ہوں تو میں نے بھی کرنا ہے، تو جنہوں نے سنی ہے انہوں نے بھی کرنا ہے، اور یہ ایسی 14 آیتیں آتی ہیں جن میں سے یہ پہلی آیت ہے کہ جس کے اوپر سجدہ آ رہا ہے۔ تو الحمدللہ ہماری یہ صورت ختم ہو گیا آراف، اب انشاءاللہ سورہ انفال کریں گے، تو کل سے انشاءاللہ تعالی اب ہم دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخل الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ، یا رب العزت ہے میرے مالک، یا رب کریم، یا اللہ یہ سب لوگ جو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، یا اللہ قرآن پاک کو سن رہے ہیں، یا رب کریم جو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں میں شرح صدر کر دیجئے، یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دیجئے، یا اللہ اس قرآن کی برکت سے ان سب لوگوں کے جو لوگ بھی قرآن سن رہے ہیں، یا اللہ ان سب کی دلوں میں جو بھی پریشانیاں ہیں، ایشوز ہیں، جو اللہ تعالیٰ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، یا رب کریم یا اللہ آپ ان سب کے اوپر برکتیں نازل کر دیجئے، اپنا فضل کر دیجئے ہم سب پہ، یا اللہ ہمیں ہدایت دے دیجئے، یا اللہ ہمیں ہدایت دے دیجئے، یا رب کریم یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ رکھیے گا، یا رب کریم جو آپ کو پسند ہے ان رستوں پہ رکھیے گا، یا اللہ یا رب کریم یا رب کریم یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، یا اللہ ہم بھی بہت نافرمان ہیں، یا اللہ آپ ہمیں نافرمانوں میں نہ بنائیے گا، یا رب کریم ہمیں جنت الفردوس میں ہی لے کے جائیے گا ہم سب کو، یا اللہ ہماری نسلوں میں سے، یا اللہ ہماری نسلوں کو قبول کر لیجیے گا، یا رب کریم ہماری نسلوں میں سے صحابہ جیسے لوگ پیدا کیجیے، یا اللہ ہماری نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا کیجیے جو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بہت محبت کرتے ہوں، ان کے راستوں سے محبت کرتے ہوں، ہدایت والے ہوں، یا رب کریم ہدایت والے اپنے فضل والے، یا رب کریم ہماری نسلوں میں سے لوگوں کو پیدا کیجیے گا، یا رب کریم یا اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائیے گا، یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیے گا، یا رب کریم یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، یا اللہ ہمیں نافرمانوں میں شامل نہ کیجیے گا، یا اللہ ہم بڑی نافرمانیاں کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں نافرمانوں میں شامل نہ کیجیے گا، یا اللہ ہمارے دلوں پہ جو زنگ لگ چکے ہیں انہیں اتار دیجیے، ہمیں ڈھیٹ نہ بنائیے گا، ایسا جیسے آپ نے بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا کہ وہ کیسے لوگ تھے، یا اللہ ہمیں ایسے نہ بنائیے گا، یا رب کریم ہم پہ اپنا بہت کرم فضل کیجیے گا، یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان سب کی دعاؤں کو قبول کیجیے گا، یا اللہ جو بیمار ہیں اور جنہوں نے اسپیشلی کہا کہ ان کی بیماری کے لیے دعا کیا جائے، یا رب کریم ان سب کی، یا رب کریم ان کی بیماریوں کو شفا دیجیے، یا اللہ ان کے بیماروں کو شفا دیجیے، یا رب العزت وہ سب بیمار ہیں جو بھی جہاں جہاں بیمار ہیں ان سب کو شفا دیجیے، یا رب کریم یا اللہ آپ ہم سب پہ اپنا رحم کیجیے، رحم کے اور فضل کے کرم کے معاملے کیجیے گا، یا رب کریم یا اللہ ہمیں اپنی رحمتوں میں رکھیے گا، یا رب العزت یا رب کریم ہمیں اپنی رحمتوں میں رکھیے گا، یا اللہ ہماری شرح صدر کر دیجیے، یا اللہ ہمیں
قرآن، آپ کی باتیں، آپ کے احکامات سمجھ آ جائیں، ہمارے دلوں میں اتر جائیں یا اللہ، ہماری زندگیوں کا حصہ بن جائیں یا رب کریم۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من کل داء۔ اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ یا رب کریم، آمین یا رب کریم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔